شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ خواتین و حضرات، عرفان رمضان کی ٹرانسمیشن میں نصرت حارث اور ویس ربانی آپ کو السلام علیکم کہتے ہیں۔ ابھی آپ نے تلاوت قرآن مجید اور سورہ بقرہ کی آیات اسپیسیفکلی اگر میں کہوں 153، 154 اور 155 کی تلاوت سنی۔ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اے ایمان والوں، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مرا ہوا نہ کہا کرو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے۔ اور ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ خواتین و حضرات، عرفان رمضان کی آج کی ٹرانسمیشن بالخصوص آج کے دن کے حوالے سے 21 رمضان المبارک شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حوالے سے منسوب کی گئی ہے، اور آج کے اس پلیٹ فارم سے ہماری یہی کوشش ہوگی، ہماری یہی خواہش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جتنے الفاظ یہاں سے کہے جائیں، جتنی عقیدت یہاں سے بیان کی جائے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بہت خوب اور شاندار اور سادہ اور عمدہ۔ حضرت امیر المومنین امام المتقین حضرت علی کرم اللہ وجہہ، آپ پہ ہمارا سلام، لاکھوں کروڑوں درود۔ ایسی شخصیت کے جس سے ہر دل رکھنے والے نے دل سے محبت کی ہے، جذبات رکھنے والوں نے جذبات اور عقیدتوں کا اظہار کیا ہے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر فرما رہے ہیں، علی امام منست و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدائے نام علی۔ میں ہوں کیا؟ میں علی مرتضیٰ کا غلام ہوں۔ میری اوقات کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، اور میرے جیسوں کی ہزاروں اہمیتیں، جانیں، گردنیں آپ کے قدموں پہ نچھاور ہے۔ آج ہم حضرت امیر المومنین امام المتقین کے حوالے سے گفتگو کرنے کے خواہش مند ہیں۔ میں نے چاہا ہے کہ توڑ کے آپ کے سامنے آپ کی وہ وصیت کے چند الفاظ آپ کے سامنے پیش کروں کہ جس سے آج نہیں، کل نہیں، بلکہ ہمیشہ تک ہماری نسلیں فائدہ اٹھائیں تو ان کے لیے خیر ہوگا۔ آپ فرمانے لگے، اوصیکما بالتقوی، میں تم دونوں کو یعنی امام حسن اور حسین کو تقوی کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر دنیا تمہاری طرف آئے تو تم دنیا سے اپنا دامن چھڑا لو اور پردہ پوشی کر لو، اور دنیا سے اس طرح کا رویہ رکھو کہ تم اس کے طلبگار نہیں ہو بلکہ وہ تمہاری طلبگار ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَاسِفًا عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا ذُوِّ عَنْكُمَا، اور ہاں اگر یہ کوئی چیز تم سے روک لینا دنیا تو تم پرواہ نہ کرنا، پریشان نہ ہونا، غم نہ کرنا۔ وَقَوْلًا بِالْحَقِّ، ہمیشہ سچ بولنا۔ گویا فطرت اور عادت اور شریعت اسی بات کا تقاضا کرتی ہے، اور امیر المومنین کے آخری جملے اسی طرف اشارہ دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا وَعَمْلًا لِلْأَجْرِ، اور جو عمل کرنا نا وہ کسی ایک دو تین دائیں بائیں کی خوشنودی کے لیے نہ کرنا بلکہ اجر کے لیے کرنا، اور وہ اجر اللہ ہی دے سکتا ہے۔ بے شک یہی نہیں، اور آپ نے فرمایا واللہ اللہ اللہ فی الیتام، میرے بعد یتیموں کا خیال رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ میرے بعد یتیم ہو جائیں، یعنی ان کی کوئی نگہداشت کرنے والا نہ ہو، پرواہ کرنے والا نہ ہو، خیال رکھنے والا نہ ہو، اور وہ یہ محسوس کریں کہ آج ان کے سروں سے ایک سایہ چھن گیا۔ واللہ اللہ اللہ فی جیرانکم، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ پڑوسیوں کے معاملے میں تم بے پرواہ ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول اس حد تک وصیت اور نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں یہ احساس ہوا کہ شاید وراثت میں بھی پڑوسیوں کا حق رکھ دیں۔ آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی القرآن، قرآن کے معاملے میں خبردار رہنا۔ ایسا نہ ہو کہ تم سے اور سبقت لے جائیں اور اس پہ غور و فکر کریں اور تحقیق کریں اور تدریس کریں اور تعلم کریں اور تم اس سے تعلق توڑ دو۔ اور فرمایا واللہ اللہ اللہ للکعبہ، کعبے کو مت چھوڑنا۔ ایسا نہ ہو کہ تم اس سے دور ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم اس کی زیارت کے شرف سے محروم رکھ دیے جاؤ۔ اور بہت ساری کلام جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عرفان رمضان، عرفان
عرفان رمضان میں شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہ کے عقیدت کے پھول، ان کے حوالے سے عقیدت کے پھول نچھاور کیے جا رہے ہیں، اور چند آشار ہیں جو میں گوش گزار کرنا چاہتی ہوں اسی حوالے سے۔ اور جب بھی، ویسے میں یہ پہلے سے بتاؤں کہ جب ان بڑے اشخاص کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو دل بھی عجیب سا ہوتا ہے، زبان بھی ایسے لگتا ہے ساتھ نہیں دیتی، اور وہ جذبات جو محسوس ہو رہے ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے بیان نہیں ہو پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو توفیق دی ہے، آپ پہ بڑا کرم کیا ہے کہ آپ اپنے دل کی بات کہہ پاتے ہیں، لیکن میں تو جتنی دل کی بات کہوں مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی میں نے اپنے جذبات کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ کہتے ہیں لکھا ہوا ہے برلب دریا علی علی، امواج مسترب کا ہے نعرہ علی علی، تشنا لبی کے لب پہ جو آیا علی علی، فوراً پکار اٹھے گا صحرا علی علی۔ دنیا میں روشنی کی ردا بچھ گئی تمام، کہنے لگا جو صبح کا تارا علی علی۔ ہر کوچہ خیال میں علی کی گونج ہے، ہر کوچہ خیال میں علی کی گونج ہے، کرتا ہے نور سارا زمانہ علی علی۔ سبحان اللہ۔ اور میں اس کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہتی ہوں، کیونکہ اس وقت آپ ایک تسلسل قائم ہوا تھا، میں بیچ میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جس طرح سے آج آپ نے انتخاب کیا وصیت کا اور آپ اس فورم سے بتا رہے ہیں، پہلے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے، اور یہ وقت کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا نوجوان، ہم سب لوگ انہی تمام چیزوں پہ ہیں، دنیا کے پیچھے ہیں، زمانے کے پیچھے ہیں۔ کیا خوبصورت باتیں ہوئیں، کیا خوبصورت بیان ہوا، اور اس وقت جب انسان کو عام طور سے دیکھا جائے تو اپنی پڑی ہوتی ہے، اپنی تکلیف، اپنا غم، اپنا دنیا سے جانے کے جو بھی اس کے ذہن میں تمام چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن جب حضرت علی کی بات ہوتی ہے تو وہ اس وقت بھی علم اور دانائی کی بات کرتے ہیں، وہ اس وقت بھی وہ بات کر جاتے ہیں جو میرے اور آپ کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے بزرگوں کے لیے، ہر دور کے لیے ہے۔ کیا کہنے آپ کے۔ اور ایک بات اور ضرور آپ کی شان میں کہنا چاہتی ہوں کہ حضرت علی کی جب ہم بات کرتے ہیں، شجاعت اور علم کا پیکر، علم کی بات کریں، دانائی کی بات کریں، ہر دور میں ثابت ہوتی ہے، ہر دور میں آپ حیران رہ جاتے ہیں، آپ کی عقل سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اور بہادری اور شجاعت کے چرچے اور اس کے ڈنکے اس دور میں بھی تھے، بعد میں بھی ہم پڑھتے رہے، سنتے رہے، دل سے مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ ایسے کئی لوگ ہیں دنیا میں جو بہادر ہیں، شجاعت ہے، لیکن علم اس طرح نہیں ہے۔ علم والے ہیں تو شجاعت اس طرح نہیں ہے۔ آپ میں اور بھی بہت ساری آپ کے حوالے سے، آپ کی سیرت کے حوالے سے بہت سی باتیں ہیں جو شاید میرے پاس الفاظ کم پڑ جائیں، لیکن آپ جو علم، دانائی، شجاعت کا پیکر ہیں، اور جس طرح سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رتبہ دیا ہے، ہماری عقیدت اور ہمارا سلام۔ رب العالمین ان آنکھوں کو جو غم اہل بیت میں نم ہے کبھی کوئی غم نہ دے، اور جوڑے رکھے مودت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ یہ خوبصورت سا کلام اور اس کے ساتھ عقیدتیں جڑی ہوئی ہیں، ایک ایسا امام جو بہترین پیشوا ہے، بہترین رہنما ہے، جو انتخاب ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اور انتخاب ہونا چاہیے مومنین کا۔ اس پرنم انداز سے ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں۔ زیادی صاحب کو شکریہ کہیں گے، اور اس کے ساتھ جب لوٹ کر آئیں گے تو مزید عقیدتوں کا اظہار کریں گے۔ عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا۔ عرفان رمضان، عرفان ذات او دروازۂ شہر علوم، زیر فرمائش حجاز و چین و روم۔ حضرت علامہ اقبال فرما رہے ہیں آپ کی ذات دروازہ ہے سارے علوم کا۔ اور اب اسی خوبصورت محبت کے جملے کو خطابت کے انداز میں ادا کرنے کے لیے ہمارے درمیان علی کامران زیدی موجود ہیں، جو فضائل و مناقب و سعادت کی ایک بھرمار آپ کے سامنے رکھیں گے جناب امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حوالے سے۔ علی کامران زیدی۔ دلوں کا ذکر کرو یا کلی کی بات کرو، خدا کے بعد خدا کے ولی کی بات کرو، ادھر ادھر کے افسانے نہ چھیڑو حضرت، نبی کی بات کرو یا علی کی بات کرو۔ 21 رمضان المبارک 47 ہجری، شہر کوفہ ہے، سڑک کنارے ایک نابینا بیٹھا زاروزار ہو رہا ہے کہ اچانک سرداران جنت کا گزر ہوا۔ پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا 3 دن سے اپنے محسن کا انتظار کر رہا ہوں، میرا محسن نہیں آیا۔ آنسو صاف کیے، ساتھ بیٹھے، پوچھا تیرے محسن کا کوئی نام تو ہوگا؟ کہا نام نہیں جانتا، لیکن جب بیٹھتا تو کہتا کہ ایک مسکین کے ساتھ ایک مسکین بیٹھا ہوا ہے، ایک فقیر کے ساتھ ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے۔ امام نے
اس کو کھانا کھلانا شروع کیا. کہا بھائی تیرے دوست کی کوئی اور نشانی؟ کہنے لگا ہاں، جیسے آپ کھلا رہے ہیں ویسے وہ کھلایا کرتا تھا، جیسے آپ گفتگو فرما رہے ہیں ویسے وہ گفتگو فرمایا کرتا تھا. امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا تیرا محسن میرا باپ علی ابن ابی طالب تھا. تیرا محسن آج دنیا سے رخصت ہو چکا ہے. علی جو بے سہاروں کا سہارا ہے، علی جو بے آسروں کا آسرا ہے، علی جو انسانیت کا لمبردار ہے، علی وہ جو انسانیت کا امام ہے، علی جس نے کسی یتیم کو احساس یتیمی نہ ہونے دیا. یہی وجہ ہے بیت الشرف کے باہر ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیے بچے موجود ہیں. اس لیے علی نے ان سے کہا تھا جب تم سے کوئی پوچھے کہ تمہارا باپ کون ہے تو یہ نہ کہنا کہ تم یتیم ہو، بلکہ تم کہنا تمہارا باپ علی ابن ابی طالب ہے. علی ایسا شہنشاہ کہ جو بے مال کو بلال کر دے. علی ایسا شہنشاہ جو قطرے کو سمندر کر دے. علی وہ کہ جس کا ذکر کرنا عبادت ہے. علی وہ کہ جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. علی وہ کہ جس کی محبت دل میں بسا لینا عبادت ہے. علی وہ کہ جس کا ذکر کرنا سنت رسول اور جس کا ذکر سننا سیرت صحابہ ہے. تو جو ذکر علی سے دور ہے وہ سنت مصطفیٰ سے بھی دور ہے، وہ سیرت صحابہ سے بھی دور ہے. ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا اگر علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. علی وہ جس کے بارے میں کائنات کا رسول کہے انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، تو کبھی کہا یا علی انت منی وانا منکا، علی تو میرے جیسا ہے میں تیرے جیسا ہوں. تو کبھی کہا یا علی انت منی بمنزلۃ الہارون من موسیٰ، علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. کبھی کہا علی کی محبت ایمان کی نشانی ہے. تو کبھی کہا القرآن مع علی والی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. یعنی قرآن بھی پاک ہے تو علی بھی پاک ہے، قرآن بھی طیب ہے تو علی بھی طیب ہے، قرآن رہبر ہے تو علی بھی رہبر ہے، قرآن میں سورہ کوثر ہے تو علی ساقی کوثر ہے، قرآن میں سورہ رحمان تو علی رحمان کی جان، قرآن میں بسم اللہ تو علی نقطہ بائے بسم اللہ. قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی سورہ بھی قرآن، قرآن کی بڑی سے بڑی سورہ بھی قرآن. علی کے گھر کا اصغر بھی علی ہے، علی کے گھر کا اکبر بھی علی ہے. یہی تو وجہ ہے یزید کے دربار میں علی ابن زین العابدین نے کہا کہ میرے بابا فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے مجھے 100 بیٹے بھی دیے ہوتے تو میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا. یہ اور بات، یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں. یہ وہ علی ہے کہ جو زندگی کے ہر لمحے میں علی ہے، جو تلوار چلائے تو صاحب ذوالفقار اور قلم چلائے تو صاحب نہج بلاغہ کہلائے. گلوں کا ذکر کرو یا کلی کی بات کرو، خدا کے بعد خدا کے ولی کی بات کرو، ادھر ادھر کے افسانے نہ چھیڑو حضرت، نبی کی بات کرو یا علی کی بات یا کرو، علی کی بات نبی کی کرو. بات کرو. سبحان اللہ. یاد خدا علی، علی اذن خدا علی، علی شیر خدا علی، علی دم ہمدم علی، علی. یہ تھے سید علی کامران زیدی اور اس کے ساتھ ہی ایک اور مقررہ جو نمائندگی کریں گی محبت کی، مودت کی، عشق اہل بیت کی اور مودت حضرت امیر المومنین امام المتقین علی کرم اللہ وجہہ سے انتہائی والہانہ محبت کی. میں چاہوں گا کہ اس طرح کے جوش اور محبت کے انداز سے سرشار ایک اور خطابت کا شاہکار آپ کے سامنے پیش کیا جائے. میں دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں سیدہ ابیہا زیدی کو. صدر علی وقار، خیبر کا میدان مسلمانوں کی جنگ کافروں کے ساتھ جاری ہے. تجسس کا ایک عالم ہے، 39 روز گزر چکے، فتح دور دور تک ممکن نہیں کہ ایسے میں اب ہر شخص سوچتا ہے کہ کل علم اس کا ہوگا، خیبر اس کا ہوگا، 2 عالم میں چرچا اس کا ہوگا، مگر مصلحت ابھی باقی ہے. خیبر ابھی منتظر ہے. میکائل بھی، دردائل بھی، جبرائیل بھی، سلمان بھی سب منتظر ہے کہ کوئی جری آنے والا ہے. ناگاہ خیبر کے میدان میں شیر خدا کی آمد ہوتی ہے. مرحب کو للکارتے ہیں، اس جانب سے مرحب خود سر اٹھا، اس جانب سے ابو طالب کا پسر اٹھا، اس جانب سے کاذب اٹھا، اس جانب سے صادق اٹھا، اس جانب سے بے ایمان اٹھا، اس جانب سے کل ایمان اٹھا، اس جانب سے بے نسل اٹھا، اس جانب سے 11 معصوموں کا باپ اٹھا، اس جانب سے تلوار چلی، اس جانب سے ذوالفقار بن عیام چلتی ہے، مرحب کے سر پہ وار کر کے زمین کا سینہ چیر دیتی ہے، صدا بلند ہوتی ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے کہ صدر علی وقار جب 12 اور 13 رجب کی درمیانی رات دیوار کعبہ شک ہو کر علی کی ولادت کا انتظام کرتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے کہ جب لبھائے محمدی سے نکلتا ہے من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، تو معلوم ہوتا ہے کہ منظر فضائے دہر میں سارا
علی کا ہے کہ جب مسلمانوں کو سیراب کرنے کی خاطر علی ابن ابی طالب کنویں کے جنات سے جنگ لڑتے ہیں اور شہنشاہی جنگ بیر العلم کا خطاب پاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے کہ جب احد کے میدان میں علی کی تلوار ٹوٹتی ہے اور آسمان سے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کی سند اترتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے کہ جب ایک سائل مسجد میں آ کر سوال کرتا ہے اور علی ابن ابی طالب اس کو انگشتری خیرات کرتے ہیں اور انما ولیکم اللہ کی آیت نازل ہوتی ہے تو کہنا پڑتا ہے کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے کہ صدر علی وقار علی کے کعبے میں ولادت سے لے کر مسجد میں شہادت تک علی کے باب مدینۃ العلم ہونے سے لے کر سلونی کے دعوے تک سورہ مومنون کی تلاوت کرنے سے لے کر فستو برب الکعبہ کہنے تک دوش رسالت پہ سوار ہونے سے لے کر دست رسالت پر بلند ہونے تک منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے کہ اس نظم دو جہان کا محور علی علی کرتے ہیں سارے شاہ و پیمبر علی علی اتری ہے ذوالفقار بھی کہہ کر علی علی مولا امیر نفس پیمبر علی علی سن لو زمانے والوں یہ نعرہ نبی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے شکریہ واہ کیا کہنے اور واقعی آج جذبات اور الفاظ اس کے لیے الفاظ ہمارے پاس نہیں کہ ہم اس کی کیسے تائید کریں کیسے اس کی تعریف کریں لیکن بہترین میرے خیال میں ایک ہی یہ میرے پاس لفظ ہے اور جس طرح آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی وصیت آج سب کو سنا رہے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا سیگمنٹ تو یہاں پر کلوز ہوا ہے اور میں آپ سے کل انشاءاللہ ملاقات کروں گی لیکن آپ جب آگے پروگرام کو لے کر جائیں تو اس وصیت کو مکمل کرنے کی کوشش کیجیے گا کیونکہ اس میں وہ بات ہے جو خزانہ ہے جو ہماری بنیاد ہے جس سے ہم ہیں جو ہمارے ہونے کی وجہ ہے وہ اس وصیت میں ہے وہ سیکھ لینا جان لینا اپنے اندر اتار لینا اور اس کی تائید کرنا اس پر عمل پیرا رہنا ہی ہمیں بہت سی مشکلات سے جو آج پریشانیاں ہیں ان سے نکال سکتا ہے نصرت فرما رہی تھیں کہ کتنی متضاد صلاحیتیں اور کیفیتیں حضرت مولا متقیان کے اندر موجود ہیں کہ ایک طرف شجاعت بھی ہے اور دوسری طرف علم بھی ہے اور میں آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تیسری طرف بھی آپ دیکھیں کہ فصاحت اور بلاغت بھی ہے لہجہ بھی ہے انداز تقریر بھی ہے یعنی یہ بھی آپ کی شان ہے کہ بڑے بڑے سننے والے کہتے تھے کہ اس سے بہترین تقریر کوئی نہیں کر سکتا خطابت کا بادشاہ فصاحت کا بادشاہ بلاغت کا بادشاہ اور یہی آج ہم نے اس تقریر کے ذریعے اس انداز سے آپ کو سلام عقیدت پیش کیا ہے ہم لوٹ کر آئیں گے نصرت یہاں سے رخصت لیں گی اور جب لوٹ کر آئیں گی اگلے دن تو پھر ایک نئے پیغام کے ساتھ میرے خیال ہے کہ ہم آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا عرفان رمضان 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 عرفان السلام علیکم جہاں تک پہنچے ہمارا پیار پہنچے پاکستان سے لے کے پوری دنیا تک پہنچے تمام انسانیت تک پہنچے اسی دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا سٹارٹ کریں اور آپ دیکھ رہے ہیں مرچ مسالہ رمضان اسپیشل مرچ مسالہ رمضان اسپیشل میں جو ہے بہت ہی مزے کی ریسیپیز جو ہے آپ کے لیے بنائی جا رہی ہیں اب آج جو ہے میں سوچ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے کچھ عید کی تیاری شروع کر دیں اور اس کے لیے جو ہے ہم بنانے جا رہے ہیں آپ کے لیے سندھی بریانی اور اس کے ساتھ ہرا مسالہ چکن ہے اور بھی بہت کچھ ہے آپ کے لیے جو تیار ہوگا انشاءاللہ اور آپ انجوائے کریں گے تو مزے کے برانڈز ہیں مزے کی چیزیں موجود ہیں آپ کے لیے اور پورا پروگرام 4 سے 5 بجے تک آپ نے دیکھنا ہے اور اگر اس میں سے کوئی چیز آپ سے مس ہو جائے تو ہمارا پروگرام جی ٹی وی کے جو یوٹیوب چینل ہے اس پر 1-2 گھنٹے کے بعد اپلوڈ کر دیا جاتا ہے پرانے پروگرامز بھی دیکھ سکتے ہیں آپ نئے پروگرامز بھی دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ مزے کی ریسیپی حاصل کریں اور اس عید پر اور رمضانوں میں اسے تیار کریں ٹھیک ہے جی تو آج دونوں ریسیپیز بہت ہی مزیدار ہیں اور ساتھ میں ایک اچھی بات جو ہے آج ہم کرنے جا رہے ہیں روزانہ کی طرح وہ ہے شک جو ہے انسان کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے پورے خاندان کو تباہ کر دیتا ہے
ایک میاں بیوی کے رشتے کے اندر دراڑ ڈال دیتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں پیدا کرتا ہے. تو یہ شک جو ہے یہ بہت ہی خطرناک، بہت ہی ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے زہر سمجھنے کے بن جاتا ہے. تو ہمارے پاس صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ اس چیز سے جتنا دور رہا جائے، اور شیطان کا وسوسہ بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ، تو جتنا دور رہا جائے اتنا بہتر ہے. اور ایک مثال دی جاتی ہے کہ میاں بیوی کے رشتے کے درمیان یقین اور اعتماد، یہ جو ہے یہی ایک چیز ہے جو دونوں کو ایک ساتھ جوڑ کر رکھتی ہے. اور اس میں اگر کوئی خلل پڑ جائے یا اس میں شک پیدا ہو جائے تو پھر یہ صرف رشتے کا نام رہ جاتا ہے، باقی کچھ بھی نہیں رہتا. ٹھیک ہے. اور کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے صرف بچوں کی وجہ سے اپنی لائف وہ کر رہا ہوں، کمپرومائز کر رہا ہوں. مرد بھی کہتا ہے، کبھی خواتین بھی کہتی ہیں. اس طرح سے زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے، کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. تو زندگی گزارنی ہے تو فیئر، جتنا بھی صاف ستھری طریقے سے ہو سکے، اپنی جو تلخیاں ہیں نا اس کو بیٹھ کر حل کیا جا سکتا ہے اور بہت آرام سے حل کیا جاتا ہے. پہلے ہوتے تھے بزرگ جو بیچ میں پڑھ کر اس مسئلے کا حل نکال، وہ تو شکل دیکھ کر بھی بتا دیا کرتے تھے کہ یار یہ بندہ کوئی پریشان ہے، ٹھیک ہے، کوئی ٹینشن میں ہے، تو کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے، بتاؤ. تو اس طرح کے مسئلے ہوتے تھے. آج کل ہم نے بزرگوں کو نکال کر ایک طرف سائڈ میں رکھ دیا، تو ان کی تو کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے. تو کم از کم اگر بزرگوں کی بات نہیں سن رہے ہیں آپ، تو کم از کم پچھلی گزری ہوئی جو باتیں ہیں، لوگوں کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، اس پر ہی عمل کرتے ہوئے آپس میں مسئلے کو ضرور سالو کر لیا کریں. ٹھیک ہے. بچوں میں ہو، بچوں کا گھر والوں کے ساتھ ہو، گھر والوں کا بچوں کے ساتھ ہو، میاں کا بیوی کے ساتھ ہو، بیوی کا شوہر کے ساتھ ہو. تو جو بھی یہ مسئلہ ہے، کوئی بھی جو آپ کی زندگی کے اندر پرابلم کریٹ کر رہا ہے، اس کو صرف اپنے دل میں رکھ کر اگر آپ زندگی گزاریں گے تو بہت ہی مشکل زندگی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو دل سے نکالیں، صاف صاف بات کریں اور مسئلے کا کلیئر کریں اور زندگی کو آگے بڑھائیں. زندگی یہاں پر ختم نہیں ہو رہی، آگے بھی زندگی ہے انسان کی، اور اس کو آپ کا اللہ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سے گزاریں. اس کو ٹینشن میں گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوگا اور آپ بھی پریشان سے رہیں گے. تو یہ تھی آج کی اچھی بات. تو امید ہے میں بھی اصلاح کروں گا اپنی، اور آپ بھی اس کو ضرور چیک کریں گے اور اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے، تو 5 ڈگری کم گرمی محسوس کرنے کے لیے آپ کو جو ہے ڈیٹول کول کی طرف جانا پڑے گا. اور ڈیٹول کول جو ہے وہ اس وقت گرمی کی شدت کو 5 ڈگری کم کرتا ہے، ساتھ میں 99.99% جراثیم سے پاک کرتا ہے. اور خاص طور پر جب آپ باہر سے گھر میں آ رہے ہو تو کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانے سے پہلے، چھوٹے بچوں کو خاص طور پر بچے فوراً پیار میں لگ جاتے ہیں، اس چیز کو دور کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، جراثیم سے بچنے کے لیے آپ اپنے ہاتھ کو ضرور واش کریں. کھانے کو ہاتھ لگانے سے پہلے، کسی بھی انسان کو ہاتھ لگانے سے پہلے اچھی طرح سے واش کر لیں. کھانے بنانے سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، جب بھی آپ کو کوئی ایسی چیز کرنی ہو تو اس کو آپ اپنے ہاتھ کو پہلے واش کریں اچھی طرح سے. خود بھی کریں، بچوں کو بھی عادت ڈالیں تاکہ بچے جو ہے نا ان چیزوں سے جو ہے بچ سکیں. ٹھیک ہے. تو یہ تھی آج کی انفارمیشن ڈیٹول کول کے بارے میں. مجھے امید ہے ضرور آپ اس کو اپلائی کریں گے. اچھا، آج سب سے پہلے ہم چکن بنا رہے ہیں اور وہ ہے سبروسو کی. ٹھیک ہے. سبروسو کی چکن جو ہے فریزڈ بلاسٹ فریز سسٹم میں اس کو رکھا جاتا ہے تاکہ اس کے بیکٹیریا وغیرہ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، مر جائیں، اور یہ جو ہے فریش اس کو وہ آپ تک پہنچ سکے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ ساتھ IQF ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے اس کو تاکہ یہ جو ہے چیزیں جو ہیں وہ آپ تک فریش بہترین طریقے سے پہنچ سکے. اس میں را چکن میں آپ کو ہر طرح کا کٹ مل جاتا ہے، بریانی کٹ، کڑھائی کٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کیا نام ہے قورمہ کٹ، اس ٹائپ کے کٹس میں بھی مل جاتا ہے. ثابت چکن بھی آپ کو مل جاتی ہے. ساتھ میں جو ریڈی ٹو کوک ان کے آئٹمس ہیں سارے، سموسہ پکوڑا وغیرہ ساری چیزیں، وہ بھی آپ کو آٹومیٹک پلانٹس پہ تیار کیے جاتے ہیں اور کم سے کم انسانی ہاتھ اس میں لگتا ہے تاکہ ہائیجینک جو ہے نا یہ چیزیں ہوں اور بیکٹیریا سے پاک ہوں، جراثیم سے پاک ہوں، اور آپ تک یہ پیک ہو کر اچھی طرح سے باکس میں آپ تک پہنچ سکے تاکہ آپ اس کو استعمال کر کے ہر طرح کی بیماری سے بچ سکیں. اور اس کو خاص طور پر
जो चिकन होती है उसको अपने फॉर्म में तैयार की जाती है और बेहतरीन फीड के साथ इसको तैयार किया जाता है ताकि आपकी खुराक में कोई खलल जो है ना हो और कोई बीमारी जो है वो आप तक ना लगे। तो सबरोसो दी चिकन स्पेशलिस्ट इसलिए कहा जाता है इसे कि ये बेहतरीन मेयार की चिकन जो है वो आप तक पहुंचाता है। तो आज सबरोसो की चिकन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको वॉश करके एक पैकेट हमने रख लिया, बिरयानी कट, और इसके बाद आज एक मसाला हमारे पास मौजूद है और ये है लाजवाब मसाला और ये है बिरयानी बॉम्बे बिरयानी, ठीक है जी, बल्कि सिंधी बिरयानी, ठीक है जी। ये रेसिपी जो है लाजवाब की तरफ से है और लाजवाब की जो मसाले हैं ये कुदरती जो अज़्ज़ा हैं उससे जो है वो तैयार किए जाते हैं, यानी कि नेचुरल चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल की जाती हैं, कोई आर्टिफिशियल चीज़ इस्तेमाल नहीं की जाती। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो इनका सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसके मसालों को इन्होंने जो पैकिंग से लेकर इसके फिलिंग से लेकर और इसकी जो खुशबू, ताजगी, इसका अरोमा जो है यहाँ तक आप तक पहुँचने तक बेहतरीन और महफूज रहता है और ताकि आपको बेहतरीन टेस्ट मिल सके। तो लाजवाब कंपनी का ये लाजवाब काम है, तो लाजवाब कंपनी के मसाले इस्तेमाल करें और बेहतरीन खाना तैयार करें। तो आज मैं लाजवाब कंपनी की जो सिंधी बिरयानी है उसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आज हम सिंधी बिरयानी जो है वो आप लोगों के लिए तैयार करने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ऑयल या घी दोनों में से कोई भी चीज़ ले लें और इसके अंदर आपने 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देना है, ठीक है। और इसके साथ हमने इसमें चिकन जो है वो शामिल कर देनी है। 1 किलो हमारे पास चिकन है सबरोसो की, ठीक है। तो चिकन एक्सपर्ट और 1 खाने का चम्मच इसमें अदरक और लहसुन 1 खाने का चम्मच मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। दोनों चीज़ें 1 खाने का चम्मच है, ठीक है जी। और इसको हमने करना है मिक्स और इसके बाद तो हमने लगा देना दम पर, ठीक है जी। चलिए ये चला गया बनने के लिए। और इसके साथ दही इस्तेमाल होगा, टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, और इसके साथ मैंने जो है ना आलूओं को जो है थोड़ा सा नमक और जर्दे का रंग डालकर थोड़ा बॉइल्ड करके रख लिया है, ठीक है। तो इससे ज़रा आलू अच्छे कलर में आपको नज़र आते हैं, ठीक है। और 1 किलो चिकन में 700 ग्राम ये हमारा रेशो होता है। बिरयानी अब बनाने लगे हैं घर पर आप लोग, ज़ाहिर बात है रमज़ानों में बनेगी और ईद पर भी लाजमी बनेगी बहुत सारे घरों पे। तो एक सिस्टम बता देता हूँ कि 1 किलो में अगर 1 किलो राइस डालेंगे आप तो राइस से ज़्यादा और चिकन कम नज़र आएगी, ठीक है। तो जिन लोगों को ये शिकायत होती है बोटियाँ नहीं आ रही, तो उनके लिए बेस्ट जो रेशो है वो हम जो इस्तेमाल करते हैं कैटरिंग में या घर पर या रेस्टोरेंट में, वो है 1 किलो चिकन पर 700 ग्राम राइस, ठीक है। और अगर 1 किलो राइस इस्तेमाल कर रहे हैं तो तकरीबन 1.25 किलो चिकन इसके अंदर आपने इस्तेमाल करनी है, तो उससे आपका रेशो बिल्कुल बराबर रहेगा। तो राइस और चिकन जो है दोनों आपको नज़र भी आ रही होंगी इसके अंदर, ठीक है। ये एक फार्मूला है, जब भी आप इस्तेमाल करें। अगर 100 लोग, बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला कि भाई अगर हमारे घर पे 100 लोग आ जाएं तो बिरयानी कितनी होनी चाहिए, तो 20 किलो बिरयानी होनी चाहिए। बिरयानी का तरीकाकार ये है कि 7 किलो राइस और 12.5 किलो गोश्त, ठीक है। 7 किलो राइस, 12.5 किलो गोश्त की 2 देग जो है वो आप बनाएंगे घर पर। अगर आप बना सकते हैं तो बहुत सारे लोग घर पर बनाते हैं, तो 100 लोगों में सिर्फ अगर बिरयानी सर्व करनी है तो उसका रेशो ये होगा जो मैंने आपको बताया कि 10-10 किलो की 2 बिरयानी के देग बनेंगे और इसके अंदर 12.5 किलो गोश्त होगा और 8 किलो राइस होंगे, ठीक है। ये 2 देगें हो गई। और अगर 50 लोग हैं सिर्फ बिरयानी सर्व करनी है तो आपको पता ही है फिर वो 10 किलो की बिरयानी होगी और उसके अंदर 12.5 किलो गोश्त और 8 किलो राइस, ठीक है। तो 50 लोग आराम से इसमें खा लेंगे। जब भी हम 2 रेसिपीज़ कंटिन्यू करते हैं, फ़र्ज़ करें कि हमने एक बिरयानी बना ली और एक कोरमा बना लिया, तो फिर जो 20 किलो वाला खाना है वो 12 किलो हो जाएगा, ठीक है। तो 12 किलो जो है का देग बनेगी जिसमें 14.5 किलो गोश्त और 12 किलो राइस होंगे, ठीक है। 14.5 किलो गोश्त और 12 किलो राइस होंगे और उसका एक देग बनेगी
और उसके बाद कोरमा जो होगा वो 10 किलो का बनेगा। या अगर ज़्यादा लोग खाने वाले हैं तो 10 किलो बना लें, या अगर मुनासिब खाने वाले लोग हैं, पंजाब में है तो फिर 10 किलो बनाएं, और कराची में है तो फिर 7 किलो का जो है कोरमा बनाएं, इसलिए कि पंजाब के लोगों की खुराक ज़रा ज़्यादा होती है। तो इसी हिसाब से आप अपने खाने को, आज मैंने कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी बता दी है, तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये अगर हम घर पे या बनाएं खाना और 150 लोगों का बनाएं तो कैसे बनाएंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से 150 लोगों को तो आराम से बंदा हैंडल कर लेता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ज़रा सहन वगैरह होना चाहिए आपके पास जहाँ पर आप खाना बड़े देग में बना रहे हो, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। सारा कुछ वैसे ही है जैसे कि हम खाने को बना रहे होते हैं, बस वो देग में बन रहा होता है, ठीक है। चले जी, यहाँ पर हमारे पास चिकन जो है वो थोड़ी सी पक गई है, कलर इसका चेंज होने लगा है, और अदरक लहसुन की खुशबू अच्छी सी आने लगी है। और उसके बाद मैं इसमें डाल रहा हूँ दही, एक प्याले के करीब दही मैंने इसमें ऐड कर दिया। हरी मिर्चें डाल रहा हूँ मैं तकरीबन 8 से 10 अदद, ठीक है जी। और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगा लाजवाब सिंधी बिरयानी मसाला, ठीक है जी। और ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरह की फिल्म पैकिंग में दस्तयाब है, ताकि इसका पैक करने का मकसद ये है कि इसका जो अरोमा है, इसका जो कलर है और इसकी जो ताजगी है वो हमेशा बरकरार रहे आपके पास होने तक, ठीक है जी। और इसको आपने खोला और इसको आपने पूरे पैकेट को, इसमें कुछ साबुत मसाले भी हैं और बाकी कुछ पिसे हुए मसाले भी, ठीक है जी। उसको आपने मिक्स कर दिया दही के साथ, ठीक है जी। बाकी चीज़ें भी मैं इसमें ऐड करूँगा, लेकिन वो अभी नहीं करूँगा, बाद में करूँगा, ठीक है जी। चलो जी, ये हो गया। अब मैं इसे लगा दूंगा ढकना दोबारा, ताकि मसाला जो है ना वो अच्छी तरह से इसमें रच बस जाए। अब मैं आ जाता हूँ राइस के ऊपर। बासमती राइस है तो आधा घंटे पहले से भिगो कर रखेंगे, और अगर सेला राइस है तो 2 घंटे पहले से भिगो कर रखेंगे, ठीक है। और जब इसको बॉईल करने लगेंगे तो इसमें आपने नमक डालना है, ठीक है। 700 ग्राम के अंदर तकरीबन 3 खाने के चम्मच नमक डाला पानी में, और राइस डाल दिए और उसको बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया। जब बॉइल्ड हो गया, एक कनी उसमें से निकाला, डायरेक्टली आप जो है कोरमे के ऊपर तय लगाना शुरू कर दें, ठीक है। एक तरफ राइस रखें और एक तरफ कोरमा रखें, तो यहाँ से निकालते जाएं, डालते जाएं उसके अंदर, ठीक है। वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। लेकिन हमारे पास होता है टाइम कम, तो हमने राइस को पहले से बॉइल्ड करके रखा है एक कनी, और पानी जो है वो ज़ाया कर दिया, छान लिया इसे। और बस यही है कि इसके अंदर आपने सेला राइस हो तो 2 घंटे पहले, और बासमती हो तो आधे घंटे पहले। याद रखिएगा, कभी भी नए राइस इस्तेमाल नहीं करने। नए राइस की पहचान ये है कि वो वाइट कलर के होते हैं, बिल्कुल दूधिया रंग के जो कलर के राइस होंगे वो नए होंगे, और पीले कलर के जो राइस होंगे वो पुराने होंगे। पुराने राइस इस्तेमाल करने हैं ताकि टूटे नहीं। नए राइस कितना भी अच्छा शेफ़ हो, कोई भी हो, वो नए राइस उसको संभाल नहीं पाएगा, ठीक है। और पुराने राइस इस्तेमाल करके भी अगर किसी के राइस टूटते हैं तो उनके लिए 2 खाने के चम्मच सिरका या 2 खाने के चम्मच नींबू का रस आखिर में जब दम पे लगा रहे हों तो उसमें डालकर मिक्स करें और उसको दम पर लगा दें, तो उससे टूटने का डर ख़त्म हो जाता है, और इंशाल्लाह आपके जो राइस हैं वो बेहतरीन तैयार होते हैं, ठीक है जी। और बड़े पतीले में हमेशा दम पे लगाएं, भले वो आपका खाना फुल नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग भरकर बनाते हैं, राइस को कभी भी भरकर नहीं बनाया जाता, ठीक है। राइस कम से कम यहाँ तक होने चाहिए, यानी कि इसका तवा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपके राइस होंगे तो राइस को जो फूलने की जगह मिलती है ना वो नहीं मिलेगी अगर फुल भर दिया आपने इसके अंदर, ठीक है। बहुत दबाव की वजह से जितनी खुली बर्तन में आप इसको बनाएंगे बिरयानी को, उतना ही अच्छा खिला हुआ बेहतरीन तैयार होगा, भले वो पुलाव हो या बिरयानी हो, ठीक है। तो आपने देखा होगा देग के अंदर, कभी आप बिरयानी आप देखें खोल के ढक्कन तो ऊपर तक बिरयानी नहीं होती है, आधी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि उसको जब दम पे लगाया जाता है तो राइस को खुलने की जगह, खिलने की जगह नहीं मिलेगी अगर फुल कर दिया आपने उसको, ठीक है। तो हमेशा राइस को जगह दी जाती है ताकि वो अच्छी तरह से खिलें और बेहतरीन तैयार हो, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कोरमा तैयार हो रहा है, और वापस आते हैं, इसको तय लगाते हैं, और उसके बाद सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। छोटा सा ब्रेक,
پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اور جہاں پر مزے کے کھانے کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر آپ کو سبزیاں بھی اچھی کوالٹی کی اور فروٹ بھی اچھی کوالٹی کی چاہیے ہوتے ہیں. اور اس کے لیے جو ہے آپ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں, لوگوں کی منتیں کرتے ہیں. لوگ جو ہے جا کر باہر سے ٹھیلوں سے غلط قسم کی سبزیاں اور فروٹ لے آتے ہیں, جس سے بڑا دکھ ہوتا ہے, اس لیے کہ پیسے یوز ہوتے ہیں اور ظاہر بات ہے محنت کے پیسے ہیں, صحیح جگہ پہ یوز نہ ہو تو پھر پرابلم ہوتی ہے. تو FruitSabzi.pk جو ہے آپ کو آن لائن سبزی اور فروٹ فریش جو ہے وہ اور اچھی کوالٹی کے آپ تک پہنچا رہا ہے. وہی پیسے لگیں گے جو آپ کو مختلف شاپس پہ آپ جا کر خرچ کرتے ہیں, لیکن کسی کی منت بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہترین کوالٹی اور اعلیٰ معیار جو ہے آپ کو FruitSabzi.pk کا ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور آپ آن لائن جو ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بڑی اچھی پیکنگ کے اندر ٹماٹر ہو گئے, مختلف سبزیاں ہو گئیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھ لیں یہ پودینہ اس طرح جالی میں پیک ہوا ہوتا ہے تاکہ فریش رہے اور ایک دوسرے کا صرف کچرا نہ ہو, ورنہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ خرید کے لے کر آتے ہیں آپ کچرا ہی ہوتا ہے صرف. یہ دیکھیں کتنے خوبصورت اس کے پتے ہیں, ایک ایک پتا یوز کے قابل ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے آپ پیکنگ میں آپ کو دستیاب ہوتا ہے اور گھر بیٹھے اور ایک کال پر آپ اسے منگوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر سے یاد کر لیجئے گا FruitSabzi.pk. ٹھیک ہے, اور ہاں ہمارے پاس لاجواب جو ہے نا سندھی بریانی جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے. اور بس ایک بات کا خیال آپ نے رکھنا ہے کہ اس میں نے بریک کے دوران براؤن پیاز ڈالی ہے اور اس کے ساتھ جو ٹماٹر تھے وہ میں نے ایڈ کر دی ہیں, اور ساتھ میں یہاں پر آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں یہ پوزیشن, ٹماٹر اور ہری مرچیں سب چیزیں آپ کو نظر بھی آ رہی ہیں کس طرح کی کٹی ہوئی ہیں, کیسے بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی, اور اب اس کو ہم نے تہہ لگانا ہے, اس لیے کہ ٹماٹر اگر زیادہ پکا دیں گے تو ٹماٹر کا جو کٹاس ہے نا وہ آپ کو نہیں ملے گی. اب میں نے دوسرے والے برتن میں اس کو شفٹ کرنا ہے, ایسا ہلا لیں. آلو وغیرہ ساری چیزیں بہت ہی بہترین کوالٹی میں. ایک دو پوائنٹس ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں, اس کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے بریانی کے حوالے سے. جب آپ کے رائس ٹھنڈے ہو جائیں, جیسے میں نے کہا تھا کہ پتیلے سے آپ نے رائس نکالے ادھر ڈال دیے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اگر رائس ٹھنڈے ہو جائیں تو اب آپ کیا کرنا ہے, آپ نے وہ چیز میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھنڈے رائس میں اس کو میں نے ڈال دیا ایک بڑے پتیلے میں, اور یہ آ گیا رائس. 1 کلو چکن میں 7 کلو رائس, ایک کنی بوائلڈ ہوئے ٹھنڈے ہو گئے ہیں یہ رائس. ٹھیک ہے, تو اس کی ٹیکنیک ٹھنڈے رائس کو کیسے ہم نے, اور یہ دیکھ لیں پورے آدھے پتیلے میں رائس ہے. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ بھر کر نہیں بنانا ہے آپ نے, ورنہ یہ کھلیں گے نہیں رائس. ٹھیک ہے, اب آپ نے کیا کرنا ہے, جب یہ ٹھنڈے ہو جائیں رائس تو تھوڑا سا پانی, ایک آدھا کپ کے قریب پانی رائس کے اوپر ڈالیں اور تھوڑا سا گھی استعمال کریں. اس سے آپ کے رائس کھلے چکنے اور ایک ایک دانہ الگ الگ نظر آئے گا. دوسرا یہ کہ اس کو کسی چیز کی سپورٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی, یعنی کہ رائتا یا کچومر یا اس ٹائپ کی چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے, ہلکا سا آپ نے گھی آپ نے 2 سے 3 کھانے کی چمچ ایڈ کر دیا. اب میں جا رہا ہوں ہرا دھنیا پودینہ ہم نے ایڈ کر دیا. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ زردے کا رنگ ہم نے 1 چٹکی زردے کا رنگ ڈال دیا, اور اب میں نے اس کو لگا دیا ڈھکنا. ٹھیک ہے جی, اچھی طرح سے کور کریں گے. اگر نان اسٹک پین ہے تو پھر آپ نے بغیر توے کے اس کو رکھنا ہے, اور اگر نان اسٹک پین نہیں ہے, ایلومینیم کا برتن ہے آپ کا, تو توا ضرور رکھنا ہے, ورنہ اتنی ساری محنت آپ کی ضائع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ نے دم پر چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, اب ہم بنائیں گے ہریالی چکن. ٹھیک ہے, ہریالی چکن ہم بنائیں گے
من پسند کے ساتھ نیو من پسند جو ہے یہ ہمارے لیے بہترین بناسپتی پرووائڈ کرتا ہے جو ہم مختلف روایتی کھانوں میں استعمال کرتے ہیں. تو اس کے لیے بہترین آپ کو بناسپتی مل جاتا ہے. تو نیو من پسند اسپیشل بناسپتی جو بناتا ہے آپ کے کھانوں کو اسپیشل, کیونکہ یہ ڈالڈا فوڈ لمیٹڈ کی طرف سے جو ہے یہ بہترین پروڈکٹ ہے, اور ڈالڈا والے اپنے پروڈکٹ کو بہت زیادہ اس کا خیال رکھتے ہیں چیزوں کا, تو آپ کو وہی فلیور وہی ٹیسٹ آپ کو مل جائے گا. تو آج میں جو ریسیپی, ایک تو بریانی, دوسرے ہریالی چکن جو بنا رہا ہوں, وہ دونوں ریسیپیز آپ عید پر یا رمضان میں ڈنر پر جو ہے آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے بناسپتی یہ من پسند تھی, یہ ہم نے لے لیا. اس کے بعد چکن اس میں ایڈ کر دیا, اور اس کے ساتھ میرے پاس ہے ہرا مسالہ. یہ ہرا مسالہ چکن ہے, اس لیے اس میں ہرا مسالہ ایڈ ہوگا, جس میں 5 سے 6 ہری مرچیں, آدھی گڈی دھنیا, آدھی گڈی پودینہ. ٹھیک ہے, یہ ہم نے ڈالا ہوا ہے اس کے اندر. اور اس سے پہلے میں اس میں ثابت گرم مسالے, دال چینی, لونگ اور ادرک لہسن اور زیرہ, ثابت زیرہ, ٹھیک ہے, یہ 1 چائے کا چمچ یہ میں نے ڈال دیا. اچھا, نیو من پسند بناسپتی کے جو خوشبو ہے نا, وہ ہمیں دیتا ہے بالکل دیسی جو کھانے ہمارے کھانوں کا فلیور ہوتا ہے نا, وہ اس کے پراٹھے اور قورمہ, بریانی, کڑھائی, آپ جو بھی چیز بنائیں گے تو اس کے اندر جو دیسی ہماری خوشبو ہوتی ہے نا, فلیور ایک خاص قسم کے گھی کی, تو وہ آپ کو جو ہے ملتی ہے. صحت کے ان مطابق بنایا جاتا ہے نیو اپنا کیا نام ہے من پسند بناسپتی کو, تاکہ آپ تک اسپیشل جو ہے نا ڈشز آپ بنا سکیں اور آپ تک اسپیشل ٹیسٹ پہنچ سکے اور آپ کی صحت بھی اچھی رہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح آپ من پسند کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور مزے مزے کے کھانے اپنے گھر پر رمضانوں میں بھی اور عید پر بھی تیار کریں. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے پہلے ثابت گرم مسالے, ادرک لہسن کے ساتھ جو ہے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے پہلے, اور گھی ڈالا ہوا ہے, تو اس کا جو فلیور ہے نا وہ چکن کا پہلے گرم مسالوں سے ہم نے اس کی مہک کو دور کرنا ہے. اس کے بعد پھر باقی چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہیں. دہی ہے اس میں, اور ہرا مسالہ ہے, کچھ پسے ہوئے مسالے ہیں. اس طرح سے یہ سارا کور ہوگا. کالی مرچ اس میں کٹی ہوئی ہم استعمال کریں گے, اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اس کے اندر. اور ساتھ میں ہلدی ہے, تھوڑا سا مسالے ہیں, لیکن اس میں لال مرچ وغیرہ ایڈ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, صرف اس میں تھوڑی سی ہری مرچیں اور یہ جو پیسٹ ہے ہری مرچوں کا, پودینے کا اور ہرا دھنیا کا, یہ خاص طور پر اس میں استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کا جو فلیور ہے نا وہ بہت ہی زبردست آتا ہے. تو اس کو آپ یہی فارمولا اور یہی چیز جو ہے نا, اگر آپ پسندے بنا رہے ہوں گھر پر, بہت سارے لوگ شوق سے کھاتے ہیں, تو اگر اسی کو پسندوں میں آپ چینج کرنا چاہیں تو آپ اس کو پسندے میں بنا سکتے ہیں. بہت ہی اچھا سوکھا ہوا ڈرائی سا پسندے تیار ہوتا ہے ہرا مسالے والا, اور اس کو بھی آپ اسی فارمولے کے تحت جو چیزیں اس میں ڈالی گئی ہیں وہی چیزیں آپ جو ہے نا پسندے میں استعمال کریں گے تو بہت ہی اچھا رزلٹ آئے گا. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ انجوائے کریں گے بہترین ریسیپی کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, چلیں جی, تھوڑی سا ٹائم گزر چکا, اس کے بعد میں اسے کلر چینج ہو گیا ہے اس کا. ٹھیک ہے, چکن کا, اس کو بیف میں اور مٹن میں دونوں میں بنا سکتے ہیں. یہ صرف میں ٹائم کو بچانے کے لیے یہ کر رہا ہوں تاکہ زیادہ ٹائم ہمارا وہ نہ ہو, یوز نہ ہو. دھنیا پاؤڈر 1 چائے کا چمچ, گرم مسالہ پاؤڈر 1 چائے کا چمچ, کالی مرچ کٹی ہوئی 1 چائے کا چمچ, ہلدی آدھا چائے کا چمچ, ہری مرچیں چاپ تقریباً 2 عدد, دہی جو ہے وہ تقریباً 1 کپ, اور یہ جو ہرا مسالہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ میں نے ڈال دیا اس کے اندر. ٹھیک ہے جی, اور نمک حسب ضرورت. چلیں جی, یہ چلا گیا, اور یہ دوبارہ سے ہم اس کو مکس کر کے پکنے کے لیے چھوڑیں گے. اور اسی دوران ٹائم ہو گیا ہے بریک کا.
छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार बिरयानी, और वो भी लाजवाब की सिंधी बिरयानी। लाजवाब मसाला हमने इस्तेमाल किया और इसकी सिंधी बिरयानी हमने तैयार की है। बहुत ही अच्छी खुशबू इस वक्त आ रही है पूरे किचन में हमारे। बेहतरीन रिज़ल्ट आया है, आपके सामने कलर है, और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे और लाजवाब मसाले भी इस्तेमाल करेंगे ताकि आपके खाने मज़ेदार बन सके। तो यहाँ हमारे पास सेकंड हमने रेसिपी जो है वो मनपसंद स्पेशल मनपसंद बनास्पति से बनाया, और वो है हरियाली चिकन। आखिर में मैंने इसमें क्रीम डाला और इसको फाइनली डन कर लिया। 1 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना क्रीम डालने के बाद। और ये हरियाली चिकन विद क्रीम के साथ बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्ट होता है, और पराठे नान रोटी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बल्कि ये ईद पर जो ये दोनों रेसिपीज़ बनाएं, और कुछ लोग बिरयानी खाएं, लेकिन कुछ लोग जो है ना हरियाली चिकन दोनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार हैं। और ज़ाहिर बात है कुछ मीठा भी होना चाहिए, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक रूह अफ़ज़ा जो कई सौ सालों से पूरी दुनिया में अपना राज कर रहा है, और इसलिए कि ये असली अरकियात जड़ी बूटियों से तैयार करता है ताकि ये आपकी सेहत के हिसाब से बेहतरीन रह सके। रमज़ानों में ख़ास तौर पर जब हमारी एनर्जी यूज़ होती है पूरे दिन और हम इफ्तार कर रहे होते हैं, तो उस वक्त अगर इसका एक गिलास पी लिया जाए तो आपको रिफ़्रेश फील करते हैं, आप मेंटली तौर पर भी सुकून महसूस करते हैं, और एनर्जी भी आपकी बूस्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने सेहत का ख्याल रख सकते हैं। हमेशा रिफ़्रेश करने के लिए रूह अफ़ज़ा आपके साथ है। और अब पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर यूरोप और अमेरिका वगैरह में सब जगह पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आपको मिल जाता है। तो आज मैं थोड़ा सा मैंने सोचा इसको ड्रिंक में तो हम इस्तेमाल करते ही हैं, तो इसका जेली डिलाइट तैयार करते हैं। ठीक है, तो जेली डिलाइट बनाने के लिए मेरे पास यहाँ ग्रीन जो है जेली मौजूद है। ठीक है, थोड़ा सा ग्रीन जेली ले लें। अच्छा, ये इस तरह की चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद आती हैं, तो आप ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें। ठीक है, इस तरह से आपने दोनों ग्लासेस के अंदर ग्रीन जेली थोड़ी थोड़ी ऐड कर दिया। इसके बाद आपने क्या किया कि इसमें क्रीम ऐड कर दिया। क्रीम ऐड करने के बाद अब हम डालेंगे इसमें रूह अफ़ज़ा, और थोड़ा करके इसको ऐड करेंगे दोनों तरह से। अब मैं इसमें दोबारा से, मेरे पास येलो कलर की जेली है, ये मैं ऐड करने जा रहा हूँ। कर दिया। अब मैंने इसमें दोबारा से क्रीम ऐड करना है, और इसको आपने रख लेना है फ्रिज में। जितना ज़्यादा चिल्ड करके खाएंगे उतना ही मज़ेदार ये रेसिपी बनेगी। ठीक है, फाइनली टच विद रूह अफ़ज़ा के साथ। ठीक है जी, फाइनली आप इसके ऊपर आप चाहें तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, ऑप्शन पे डिपेंड है आपके हिसाब से। चलो जी, हम चलते हैं अपने टेबल की तरफ। ये आ गया हमारा अफ़ज़ा, और ये खूबसूरत से 2 ग्लासेस। जितना चिल्ड करेंगे जितना बर्फ़ की तरह इसको फ्रिज में मेहमानों के आने से पहले रखकर चिल्ड करके आपने इसको सर्व करना है। आसानी से बनने वाली चीज़ है, देखने में खूबसूरत लगती है, और बच्चों को ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली चीज़ है। तो मुझे उम्मीद है कि ये ज़रूर आप ट्राई करें,
तीनों रेसिपीज़ आज की बहुत ही मज़ेदार हैं और इंशाल्लाह मैं जो नेक्स्ट तैयारी कर रहा हूँ वो रमज़ान से रिलेटेड तो था ही, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे ईद से मुतालिक रेसिपीज़ जो हैं वो आप लोगों के लिए तैयार करें। तो रेसिपीज़ तो बनती रहेंगी, खाने भी बनते रहेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि खाने पीने की चीज़ों में जितना आजकल कैलकुलेशन करके आप चलेंगे उतना ही अच्छा खाना आपका घर पर बनता है। ज़रूरी नहीं है कि महंगे महंगे आप उसमें चीज़ें डालें तो ही आपका खाना अच्छा बनेगा। आइडिया जो है ना वो आपको बेहतरीन खाना जो है प्रोवाइड करता है। कैसा आइडिया आप लगाते हैं, किस तरह से तैयार करते हैं, क्या सोच आपके दिमाग के अंदर है, पहले कैलकुलेशन कर लें, उसके बाद तैयारी शुरू करें। जब तक आप कैलकुलेशन करिए बगैर खाना बनाने के लिए जाएंगे तो नुकसान होगा, फ़ायदा कभी भी नहीं होगा। इसलिए कि जब हम कोई हिसाब किताब नहीं लगा रहे होते हैं और हम किसी भी चीज़ को बनाने के लिए खड़े हो जाते हैं तो उसमें हमें याद आता है कि इसमें ये भी डालना है, वो भी डालना है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारे पैसे भी लगते हैं और टाइम भी लगता है। तो इससे बेहतर है कि जब भी आप, अगर अभी जैसे रमज़ान है, अभी ईद आने में टाइम है, लेकिन आप ईद की कैलकुलेशन अभी से करके रखें। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें आज बताई हैं, जैसे कि वेट है कि कैसे आपने सालन को, बिरयानी को कितने लोगों के लिए कितना बनाना है। ठीक है, अगर कोई सवाल आपका है तो आप मुझे कॉल करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। इरफाने रमज़ान, इरफाने सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़र रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ अफसरदगी के साथ और इस कैफियत में कर रहा हूँ कि आज पूरे मुल्क में यौम अली मनाया और सीखा जा रहा है। मैंने ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि आज तक हम मार्फत का सफ़र तय कर रहे हैं, हम महवे सफ़र हैं। हमें नहीं मालूम कि वो ज़ात क्या है, वो ज़ात कि जिसके आगाज़ और इब्तिदा में ही कमाल की इंतहा है। वो जिस दिन दुनिया में आ रहा है उसको ये सादत हासिल है कि इंतखाब बेहतरीन जगह का उसके लिए किया गया, जिसे काबतुल्लाह कहते हैं। और फिर उसे ये सादत हासिल है कि जब उसने आंखें खोली तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसीन मुबारक चेहरा उसने देखा। उसे ये भी सादत हासिल है कि उसने रसूलुल्लाह के साथ परवरिश पाई, वो निस्बत, वो खून, वो शजरा पाया जो सबसे बेहतरीन था। उसे ये भी सादत हासिल है कि वो मक्का मुकर्रम में अतात फरमाबरदारी के लिए ज़िंदगी बसर करता रहा, यहाँ तक कि दावत ज़ुल अशीरा हुई और उसने कहा लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसे ये भी कामयाबी और ज़फ़रियाबी हासिल है कि जब उसने तबलीग का आगाज़ किया तो उसमें जितनी कुर्बानियाँ दी सब उसके नाम आई। शब हिजरत भी उसने बिस्तर रिसालत पे खिदमात अंजाम दी और उसके लिए आयत भी नाजिल हुई कि वो मोमिन जो अल्लाह से सौदा करते हैं जन्नत उनको इसके अवज़ मिलती है और अपने नफ्स को बेच देते हैं अल्लाह के हाथों। उसने सब्र और इस्तकामत की खूबसूरत मंजिलों को तय किया, उसने हिजरत भी की और उसका इंतज़ार भी फरमाया रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। गोया इस वक्त मदीने में कदम मुबारक रखे नहीं है मगर वो कि जिसका इंतज़ार है और जिसके साथ आपने मस्जिद नबी में अपना क़याम फरमाया। वो घर और वो दरवाज़ा या तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है या फिर अली अल मुर्तज़ा का है। उसे ये भी कामयाबी हासिल है कि उसको बेहतरीन रिश्ता मिला, एक ऐसी ज़ौजा जो आलमीन की औरतों की जन्नत में सरदार की हैसियत से जा रही हैं। उसे ये भी इफ्तिखार और एजाज़ हासिल है कि वो हसनैन करीमैन यानी जन्नत के जवानों के सरदारों का बाबा बना। उसे ये भी शबाब और ये भी हुस्न हासिल रहा और हुस्न में इंतहा ये रही कि उसने खैबर में भी दीन की, ईमान की हिफाजत फरमाई। उसने खंदक में भी, ओहद में भी, बदर में भी शजाअत के
جھنڈے گاڑ دیے، اس نے اطاعت پیغمبر میں ہر مارکا سرخرو کیا اور وہ مقام حاصل کیا کہ اللہ کے رسول نے اس کے لیے کہا کہ تمہیں مجھ سے وہ نسبت حاصل ہے جو موسیٰ کو ہارون اور ہارون کو موسیٰ سے ہے۔ یہی وہ مقام اور مرتبہ ہے جسے سب چاہتے ہیں کہ حاصل ہو جائے۔ اس نے کامیابیوں کی انتہا کر دی، اس کو پھر ایک اور اعجاز حاصل ہوا، اور وہ افتخار جس پہ اس نے خود کامیابی کا اظہار فرمایا وہ شہادت ہے۔ فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ یعنی اتنی لمبی فہرست کامیابیوں کی، مگر ایک شہادت کی ضربت نے اسے کامیابی کے اتنے قریب کر دیا کہ ساری کامیابیاں ایک طرف اور شہادت کی منزل اور اس کا مقصود ایک طرف۔ اور اسی حالت میں کہ جب سر سے خون طاری ہے، ضربت کا اثر ہے، وہ مسلمانوں کو وصیت کر رہا ہے، وہ اپنے فرزندان کو وصیت کر رہا ہے، وہ بنی ہاشم کو وصیت کر رہا ہے، وہ خاندان بنی عبد المطلب کو وصیت کر رہا ہے۔ اوصیکما بالتقوی، اے میرے فرزندوں میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ جملے نئے نہیں ہیں، یہ جملے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی ادا ہوئے، گویا یہ تکرار ہے اسی سنت اور اسی سیرت کی۔ اور یہ لمحہ بھی فکریہ لمحہ ہے کہ آپ نے فرمایا اے بنی عبد المطلب، ایسا نہ ہو کہ تم امیر المومنین قتل کر دیے گئے، امیر المومنین قتل کر دیے گئے کہ نعرے لگا لگا کے مسلمانوں میں خون بہاؤ، بلکہ میرے بدلے فقط میرے قاتل کو ضربت لگاؤ گے۔ اور ہاں، یہ جملہ آج بھی رلا دیتا ہے، اللہ اللہ للیتام، میرے بعد یتیموں کو تنہا نہ چھوڑنا، میرے بعد جن کا کوئی باپ نہیں ہے ان کو تنہا نہ چھوڑنا، میرے بعد ان کا خیال رکھنا، ان کی پرواہ کرنا۔ اور یہ جملہ آپ کو حیران کر دے گا، اللہ اللہ للقرآن، ایسا نہ ہو کہ قرآن پڑھنے میں غیر سبقت لے جائیں اور تم پیچھے رہ جاؤ۔ قرآن کے ساتھ دامن اپنا جوڑ لینا اور ایک پل کے لیے بھی قرآن اور اس کی آیات سے دور نہ جانا۔ اللہ اللہ للکعبہ، کعبے سے دور نہ جانا، کعبے کو خالی نہ کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ دن آئے کہ کعبے کی طرف تمہاری دوڑ نہ ہو، تم اس کے پاس جانے کی کوشش اور جنبش نہ بجا لاؤ۔ پھر آپ نے مظلوم کی حمایت میں یہ جملہ کہا، وَكُونُوا لِلظَّالِمِ خَصْمًا، ظالم کے سامنے ڈٹ جانا، مقابلہ کرنا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا۔ اور مظلوم کے لیے کہا حضرت نے للمظلوم عوناً، مظلوم کے لیے معاون اور مددگار اور ناصر اپنے آپ کو بنا لینا۔ اللہ اللہ، یہ کب کہہ رہے ہیں؟ جب ضربت کا اثر ہے، جب خون سے تر ہے سر اور داڑھی مبارک جس میں خون کے اثرات نمایاں ہیں، چھلک رہی ہے۔ اللہ اکبر، کہاں کہہ رہے ہیں؟ کہ جب مسجد کوفہ سے فجر کی نماز کے بعد گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا مقام ہے امام المتقین کا، کیا مرتبہ ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں تم کو ایک بار پھر سے یہ وصیت کرتا ہوں، اللہ اللہ للجیرانکم، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، اپنے پڑوسیوں کے حقوق میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اعتدال سے کام نہ لو۔ پڑوسیوں کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا نصیحت فرمائی، یہاں تک کہ ہم اصحاب کو یہ لگتا تھا کہ اللہ کے رسول وراثت میں پڑوسیوں کو حصے دار قرار دیں گے۔ میں قربان جاؤں، آج جس شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرنے کا خواہش مند ہوں کہ جس کے لیے ہر بڑے آدمی نے بڑے کلام اور بڑے کمال کا اظہار فرمایا ہے۔ کسی نے کہا شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں۔ اور پھر کسی نے مختلف انداز سے عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ آج علماء کرام بھی اسی عقیدت کے سمندر میں قطرے ڈالیں گے محبت کے، مودت کے۔ اور آج صرف وہی بات ہوگی جو محبت کی بات ہے، آج صرف وہی کلام ہوگا کہ جس میں الفت، مناقب اور فضائل کا باب کھلتا ہے۔ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، گفتگو کا خاصہ رکھتے ہیں، محبت کا والہانہ انداز اور اس کے اظہار سے بخوبی واقف ہیں، اور خطابت میں بڑی پایا ملکہ ان کو حاصل ہے، مفتی نوید عباسی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج کے دوسرے مہمان کو بھی خوش آمدید کہوں گا، الحمدللہ رب العالمین، ان کے ہوتے ہوئے ایک اطمینان رہتا ہے، گفتگو میں خاص حیثیت رکھتے ہیں، احادیث میں ہمیشہ مطالعہ کر کے اس کے ریفرنس اور اس کی سند کا ذکر فرماتے ہیں، اور بڑی محبت کا اظہار فرماتے ہیں جب بھی ایسا کوئی موضوع آتا ہے۔ ابو انشا ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان جاوید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں بجائے یہ کہ آج پروگرام میں تھوڑا سا بھی کوئی مقابلہ یا ایسا گیم یا اس کا حصہ ڈالوں، میں چاہوں گا کہ اس سے قبل کہ ہم گفتگو کریں مولا متقیان کی ذات کے اوپر، امام المتقین کی ذات کے اوپر، امیر المومنین کی ذات کے اوپر، میں عرفان غازیانی سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی آوارہ
بے خانمہ عشق، کبھی شاہ شاہاں نوشہرواں عشق، کبھی میدان میں آتا ہے ذرا پوش، کبھی اوریانو بے تیخو سنا عشق، کبھی تنہائی کو ہو دمن عشق، کبھی سوز و سرور انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و ممبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ عرفان رمضان عرفان اللہ اللہ میں قربان، اور مجھ جیسے لاکھوں کروڑوں قربان اس جملے کے اوپر آپ وصیت میں فرما رہے ہیں کہ اپنے معاملات میں صلح کرنا، اختلافات نہ کرنا، اور میں نے تمہارے جد امجد یعنی اپنے فرزندان کو بتا رہے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانا پورے سال کے صوم و صلات سے زیادہ افضل ہے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ آج میں نے یہی کوشش کرنی ہے، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ آج کی اس بزم کی رونقوں میں اضافہ فرما رہے ہیں مفتی محمد زبیر صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، گفتگو میں آج فضائل اور مناقب کا خاصہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آج گفتگو کا آغاز آپ سے کیا جائے، اس کے بعد ہم ایسے گھومیں۔ میں سننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا عمر تھی کہ اتنی کم عمری میں اتنا بڑا جرأت مندانہ فیصلہ کہ اللہ کے رسول میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اور پھر آخری دم تک وہ وعدہ نبھا کے بتایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی ایک درخواست کر لوں، جی میرا ٹائم بھی آپ کا ہو۔ جزاک اللہ قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور عمدہ گفتگو فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب پر قرآن کریم کی آیات اور احادیث تجربہ بے شمار ہیں، اور شاید ہی حدیث کی کوئی کتاب ہے جس میں فضائل و مناقب علی کا مستقل چیپٹر، فصل اور باب نہ ہو۔ اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ ضعیف احادیث کو بھی اگر چھوڑ دیا جائے اور حسن احادیث کو بھی چھوڑ دیا جائے، بخاری مسلم کی حدیثوں کی بھی اگر فہرست بنا لی جائے، اس میں جو بیان کردہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر معمولی فضائل و مناقب ہیں، اس سے جو شخصیت نکھر کر کے آتی ہے وہ چشم فلک نے کبھی نہ دیکھی۔ یعنی میں حیران ہوتا ہوں، اور آپ دیکھیے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے خطبات مدراس میں ایک بات لکھی ہے کہ اللہ نے ہر شخصیت میں کچھ جوہر، کچھ صفات، کچھ خصوصیات، کچھ امتیازی شان رکھی ہوتی ہے، لیکن جامع الکمالات، ہمہ جہت شخصیت، رسا ذہنیت اگر کسی کے اندر آپ نے دیکھنے ہوں یہ پہلو، تو وہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مثال کے طور پر اب آپ غور فرمائیے کہ ایک طرف ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت علی سے زیادہ روزے دار اور حضرت علی سے زیادہ عبادت گزار کوئی فرد نہ تھا۔ یہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں۔ اچھا، ہاشمیوں میں ان سے زیادہ عبادت گزار کوئی نہ تھا۔ یہ ایک طرف ان کے شب زندہ دار ہونے، مسجد کو آباد کرنے، عبادت اور عبادت کے اندر لگے رہنے، مستغرق رہنے کی یہ غیر معمولی قسم کی آپ کو گواہیاں مل رہی ہیں۔ لیکن جو آدمی ہم دیکھتے ہیں عام طور پر نفل، تسبیحات، ذکر، تلاوت کے اندر مصروف ہو، وہ عام طور پر آپ کو میدان جنگ، قضاء اور دوسرے میدانوں کے اندر کم، لیکن ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں تلوار کے دھنی، اور پھر ایسے تلوار کے دھنی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شجاعت کے اور ان کی زبردست قسم کی، غیر معمولی قسم کی جرت اور بہادری کی تعریف فرما رہے۔ میدان جنگ کے اندر کسی اور کی کیا گواہی، خود خیبر کے موقع پر صحیح حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح فرمائیں گے۔ اگلے دن صحابہ انتظار کرتے رہے کہ شاید مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، مجھے مل جائے۔ بتایا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پہلے پوچھا گیا، بتایا گیا آشوب چشم، بیماری، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بلا کر لاؤ، اور ان کو بلا کر لایا، دو قربتیں بتا دی، اپنا لعاب دہن بھی ڈالا اور ساتھ ساتھ جھنڈا اٹھا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ اب آپ دیکھیں یہ میدان جنگ کے تلوار کے ایسے دھنی آپ کو سامنے۔ اچھا ایک بات بتائیے، کبھی جرنیل اور جج بھی جمع ہوتے ہیں؟ نہیں، یعنی قضاء کا، عدالت کا، یا دارالافتاء کا مفتی ہو اور قاضی ہو، اور وہ میدان جنگ مورچے کے اندر جنگ کرتے ہوئے، لڑتے ہوئے نظر ہے، ایسی صفات کہاں جمع ہوتی ہے؟ لیکن دوسری طرف اقضاہم علی، ڈیسیجن پاور اگر ہے
تو رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت علی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جج اور قضاء کا معاملہ بعد میں آتا ہے، پہلے اس کے اندر غیر معمولی علم ہوا کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ علم کے اس اعلیٰ مقام پر وہ فائز ہیں کہ اس کے نتیجے میں قضاء ان سے ثابت ہو رہی ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیں قضاء کے اندر ان سے زیادہ نمایاں آپ کو کوئی نظر نہیں آتا، بہادری کے اندر، مسجد کے اندر، عبادت کے اندر، شب زندہ دار ہونے میں، تقوی کے اندر، اس سے بڑھ کر کے کیا؟ پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری مسلم دونوں کے اندر، علی تمہارا مرتبہ، تمہارا منزلہ میری نسبت سے اسی طرح جیسے ہارون علیہ السلام کا درجہ موسیٰ علیہ السلام سے، مگر معاملہ یہ ہے میرے بعد نبوت نہیں ہوگی۔ ایک طرف یہ ارشاد فرما رہے، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سارے کے سارے فرامین دیکھیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بھی سیاہ ستہ کے اندر روایت موجود، خود حضرت ذر ابن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت علی نے مجھے فرمایا، بخاری مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مؤمن۔ اچھا اس سے پتہ چلا علی شخصیت و عقیدت نہیں ہے، علی عقیدہ ہے، سبحان اللہ۔ اور ان کا عقیدہ بھی جزوی عقیدہ نہیں، کوئی ضمنی اور فرعی عقیدہ نہیں، نفاق اور ایمان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ دیا۔ گویا کہ یہ شخصیت ایسا عقیدہ، محبت کر لوگے تمہارا ایمان ثابت ہو جائے گا، بغض کرو گے تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا، تم منافقت کے اندر آ جاؤ گے۔ پھر آپ بتائیے آپ محنت ساری کی ساری کیوں کرتے ہیں؟ یہ سارا تلاوت، ذکر، مجاہدہ، قربانی، محاسبہ، یہ سارا کچھ صبح شام کیوں؟ جنت مل جائے نا۔ پھر اسی طرح ہم نماز، تراویح، روزہ، زکوٰۃ، حج، مقصود اصلی کیا ہے؟ جنت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ میں سے الگ سے حدیثوں کے اندر جنت کی خوشخبریاں۔ اچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، حسن حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، گویا کہ جنت اور خانوادہ علی لازم ملزوم۔ اور پتہ یہ چلا کہ جنت کی اونرشپ ان کی ہے، جنت کی ملکیت ان کی ہے۔ اب اگر نبی سے قربت کسی کو حاصل کرنی ہے تو راستہ حضرت علی اور اہل بیت کا ہے، جنت میں اگر کسی کو جانا ہے تو بھی راستہ اہل بیت اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اسی لیے ایک اور جگہ پر ترمذی میں تو اور مقام میں بلند کرتے ہوئے میں نے جیسے کہ پہلے کہا تھا صرف عقیدت نہیں عقیدہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے رجال کو اور کتاب کو اگر جمع کیا گیا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں جمع فرمایا میرے بعد چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک کلام اللہ قرآن کریم اور ایک اہل بیت اور اپنی عطرت کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ گویا رجال بھی متعین کر دیے اور کتاب بھی متعین کر دی۔ میں یہ سمجھتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق اس طرح کے غیر معمولی، مگر ان میں سے ہر ایک فضیلت وہ ہے جو مستند ہے، ہر ایک فضیلت وہ ہے جو آتھینٹک ہے۔ آپ کسی ضعیف روایت کا سہارا لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ حضرت علی کی تنہائی، حضرت علی کا علم، حضرت علی کا شب زندہ دار ہونا، ان کے روزے، ان کے تقوی، ان کی تلاوتیں، ان کے جنگ کے میدان کے مظاہرے، اور پھر حضرت علی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت اور محبت، ان تمام پہلوؤں کو اگر آپ دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ صرف یہ کہ محبت کا حق ادا کیا بلکہ مشن کا بھی حق ادا کیا، اور اللہ نے بھی ان کو ایسا مقام میں بلند دیا کہ اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو یہ معیار کسوٹی تھرمامیٹر بنا کر چھوڑ دیا جو ان سے ان کے تذکرے کے وقت میں چہرے کے اندر رد و بدل لائے۔ چہرے کا مسئلہ نہیں ہے، ایمان کی فکر کرتے ہیں، مسئلہ چند روزہ تھوڑی دیر کے بغض کے مظاہرے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ قبر اور ہمیشہ کی آخرت کی فکر کرو۔ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام بلند۔ اسی عقیدے اور نظریے پر ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے سامنے دست و دعا ہے اسی محبت علوی کے اندر اللہ پاک ہمیں دنیا سے لے کر۔ اللہ مخزب دل کی اگر زبان ہوتی تو وہ چیخ چیخ کے آپ کی ہر بات پہ آمین اور آپ کے لیے دعائیں کہہ رہا ہوتا۔ اور آج بھی اس حرارت میں جب بھی حضرت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ذکر ہوتا ہے میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ ایمان والوں کے خون ایسے حرارت میں آ جاتے ہیں، یہ جوش ہے، یہ جذبہ ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب جب آپ بھی گفتگو کریں گے مجھے یقین ایسی کیفیت طاری ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرت کی مگر پھر بھی میں آپ سے ٹائم لوں گا نا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شجاعت کے اوپر گفتگو فرمائیں، خاص طور سے خیبر کے مارکے پہ ذرا وضاحت کریں کہ کس طرح سے یہ ممکن ہو پایا، یہ بڑی فتح ہے۔ جزاک اللہ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دل سے لبوں تک آ نہ سکے وہ بات بتا اب کون سنے، جو غم کی ہوا سے کھلتے ہیں وہ پھول چنے تو کون چنے۔
یہ شہادت کا جو واقعہ ہے اور شہادت کے جو ایام آتے ہیں اس طرح صحابہ کرام کی زندگیوں میں، وہ ہمارے لیے یقیناً ایک غم کی ہوا ہوتے ہیں. وہ یادیں، وہ صدمے پھر سے تازہ ہو جاتی ہیں، زخموں کے کھرنڈ پھر سے اکھڑ جاتے ہیں. حقیقت ہے. خیبر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ محترم مفتی بھائی زبیر صاحب نے بھی اظہار فرمایا کہ خیبر فتح نہیں ہوا، کچھ دن تک جنگ ہوتی رہی، لڑائی ہوتی رہی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فتح سے پہلے یہ پیشین گوئی دی کہ میں کل ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. واہ سبحان اللہ. اور اللہ اس کے ہاتھ پر یقینی فتح دے گا. اب صحابہ کرام کے لیے یہ بات اتنی دلکش تھی کہ ہر شخص کی خواہش تھی کہ کاش وہ میں ہوں. کیونکہ اس میں 3 باتیں بڑی اہم تھی. ٹھیک ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندہ دعویٰ کرتا ہے یار مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، مجھے رسول سے بڑی محبت ہے. ممکن ہے وہ سچا بھی ہو، لیکن ایک یہ ہے کہ جس سے محبت کا دعویٰ ہے وہ یہ کہے کہ یہ اپنے دعوے میں سچا ہے. واہ واہ. اس میں بڑا فرق ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. گویا یہ آپ کی طرف سے ایک سند تھی، آپ کی محبت کی سند تھی اور سرٹیفکیٹ تھی کہ اس پر کوئی انگلی اٹھا ہی نہیں سکتا. پھر صحابہ کرام بڑا انتظار کرتے رہے. ان میں سیدنا فاروق اعظم بھی تھے. فرماتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی خواہش نہیں کی کہ میں اللہ کے رسول سے کوئی عہدہ مانگوں یا کوئی چیز اس طرح طلب کروں، لیکن اس اعلان کے بعد میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ کاش وہ جھنڈا میرے ہاتھ میں. اللہ اکبر. وہ دن آ گیا. صبح ہوئی، صحابہ کرام کی مجلس لگ گئی، اللہ کے رسول تشریف فرما ہوئے اور سب کی نظریں راستے پہ لگ گئی. کوئی حدیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ گھٹنے ٹیک کے کھڑے ہو کے دیکھتے تھے. اللہ اکبر. جیسے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے کہ وہ خوش نصیب کون ہے. اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ میرے علی کہاں ہیں. ہائے ہائے ہائے، میرے علی کہاں ہیں. عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ تو کچھ دن سے آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا ہیں، اس لیے ابھی تشریف نہیں لائے. فرمائے بلاؤ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر بلایا گیا. آپ نے اپنا لعاب دہن سیدنا علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں لگایا. دوائیاں ہوتی ہیں جو ایک دن 2 دن 3 دن اثر کرتے کرتے لگا دیتی ہیں، گزار دیتی ہیں، لیکن رحمت عالم کا لعاب دہن جب آنکھوں میں لگا، سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں اسی وقت میں نے ایسا فیل کیا کہ مجھے یہ تکلیف کبھی تھی ہی نہ، یہ کبھی تکلیف ہوئی نہیں. اللہ کے حبیب نے پرچم میرے ہاتھ میں تھما دیا اور جب صحابہ کرام کی قیادت کرتے ہوئے میدان میں نکلے اور خیبر کا دروازہ بھی اکھاڑ پھینکا، مرحب بھی سامنے آیا اور مرحب نے اپنی ڈینگیں ماری جو مارنی تھی. سیدنا علی المرتضیٰ نے صرف ایک ہی بات کہی ان کی ساری ڈینگوں کے جواب میں کہ انا الذی، میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدرہ، میری ماں نے حیدر رکھا ہے، میں وہ ہوں. اس کے بعد جب تلوار کا مقابلہ ہوا پھر چشم فلک نے دیکھا، خیبر تو پڑا نظر آیا، اس کا سر نظر ہائے ہائے ہائے. مرحب مرحب 2 نیم ہے، 2 ٹکڑے پڑا ہوا، در مقتل پڑا، در مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا نہیں، مارا علی کا ہے. خوبصورت. کیا تو یقیناً یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہادری اور شجاعت ہے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا کمال ہے. سبحان اللہ. بے شک ایسے ہی یہ آپ کی شجاعت کا ایک اور ظہور ہے. آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری، نسلت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت کہ آپ میدان میں کیسے ہیں،
آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کو علی المرتضیٰ کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ تربیت یافتہ آپ اسی بارگاہ سے ہیں۔ ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، اس کے بعد مفتی نوید عباسی سے کچھ سننا چاہیں گے۔ آج فضائل اور مناقب ہے۔ آج وہ لوگ جو اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، یا تو وہ ان کو ایک اچھا عالم بنانا چاہتے ہیں، سنیے علی المرتضیٰ کا ذکر، یا تو آپ ان کو بہادر بنانا چاہتے ہیں، سنیے علی المرتضیٰ کا ذکر، یا تو پھر آپ چاہتے ہیں کہ وہ اچھے فیصلے لے، صحیح وقت پہ فیصلے لے، تو پھر اقزام علی کے بارے میں سنیے آج، یا آپ صابر بنانا چاہتے ہیں، سنیے آج۔ آج نسبتوں کا فیصلہ ہوگا۔ لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں، آپ کا انتظار ہے۔ عرفان رمضان عرفان خوش آمدید ضمن، آج الف لام میم میں ہم عشاق کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سارے عاشقان حیدر کرار ہیں، آپ پہ ہمارا سلام ہو، اور مناقب اور فضائل بیان کر رہے ہیں۔ قاری صاحب کہہ رہے ہیں میں عاشق نہیں ہوں، قاری صاحب کہتے ہیں میرے لیے محب کا جملہ استعمال کریں، زیادہ بہتر ہے۔ تو ہم عشاق میں ایک محب بھی موجود ہیں، اور آج ایک اور محب کا ایک تحفہ مجھے یہاں پہ موصول ہوا ہے، اور یہ علامہ محمد یاسین قادری صاحب کی کتاب ہے افضلیت علی علیہ السلام، یہ کتاب کا نام ہے، اور اس پہ حوالہ بہت خوبصورت دیا ہے۔ میں نے ابھی تک اس کا مطالعہ کرنا ہے، مگر 5000 سے زیادہ احادیث کا اس میں استعمال کیا ہے، 750 آیات ہیں۔ علامہ یاسین قادری صاحب ہیں، میں آپ کو پیش کروں گا، میں نے دکھائی تھی آپ کو تھوڑی سرسری سی۔ اچھا، میں تحفے میں آپ کو ان سے کہوں گا کہ بھجوائیں، مجھے یہاں پہ بھجوایا آپ نے، اس کا میں شکر گزار ہوں، اور مجھے یہ جتنا میں سرسری مطالعہ کر سکا ہوں کہ ہر ایک عبارت کے اوپر 15 سے 20 آیات کا آپ نے انتخاب فرمایا ہے، احادیث کا ایک خوبصورت مجموعہ اس میں موجود ہے، لہٰذا یہ قابل تعریف کتاب ہے اور اس کو پڑھے جانا چاہیے، یہ اس سے تعلق رکھتی ہے۔ مفتی نوید عباسی صاحب یہاں تشریف فرمائیں۔ صاحب، یہ فضائل اور مناقب کا دورہ ہے، حضرت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک شجاعت کا پہلو ہم نے تھوڑا سا سمجھ لیا، کوشش کر رہے ہیں، اس وقت محو سفر ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ آپ فیصلے میں بہترین فیصلہ سناتے ہیں، اور ساری قضاوت آپ کی عدل کے اوپر مبنی ہے، غلطی ہو ہی نہیں سکتی، یہاں تک کہ وہ یمن والے آ کے شکایت کریں تو رسالت مآب آپ سے چہرہ پھیر رہے ہیں کہ علی کے بارے میں محتاط رہو۔ یہ کیا کمال ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ اویس بھائی آپ کا، آپ کے چینل کا۔ میں ایک دن آپ کے ساتھ یہاں حاضر ہوں، اب کچھ وقت کے لیے ہوں، تو مجھے ایک جگہ جانا ہے، یہ بھی میں آغاز میں کر دوں۔ تو گزارش یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کی، جیسے حضرت قبلہ مفتی زبیر صاحب نے شان اور عظمت بیان کی ہے، واقعتاً ایسا لگ رہا تھا کہ عشق اور محبت وہ اپنے جوبن پر ہے، اور انہوں نے صحیح الاسناد روایات پیش کی، اور یہی طریقہ ہونا چاہیے جب ہم اہل بیت کی بات کریں تو لگے کہ ہم اہل بیت میں ڈوب کے بات کر رہے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمۃ الرضوان لکھتے ہیں کہ جب ہم علی کی بات کرتے ہیں تو صرف ہم علی کو دیکھتے ہیں، جب ہم ابو بکر کی بات کرتے ہیں تو پھر پوری توجہ ابو بکر صدیق پر ہوتی ہے، پھر ہم ادھر ادھر نہیں دیکھتے کہ یہ ایک کی محبت اور ایک کی عظمت بیان کرنے سے دوسرے کی کوئی کمی واقعہ نہیں ہوتی شان میں، اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کیا کہتا ہے؟ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے جو قرابت دار ہیں وہ کون ہیں جن سے مودت کی بات کی جا رہی ہے؟ ان میں آپ کو صف اول میں حضرت مولا کائنات نظر آئیں گے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم میں، یہ عنکم مذکر ہے، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، ساری مؤنث کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن التفات کر کے یہاں پر بات مذکر کی لا کے یہ کرتا ہے کہ اس میں علی بھی شامل ہیں، حسنین بھی شامل ہیں، اور ان کے ذیل میں حضرت سیدہ زہرا بھی ہیں، اور ہم اہل سنت و جماعت کے ہاں یہ جمہور کا مسئلہ ہے کہ ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اسی طریقے سے قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم میں نفس رسول حضرت مولا کائنات ہیں، اور لحم کا لحمی، دموں کا دمی، یہ سیدی پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی کہا، اور ہمارے بزرگ کہتے رہے ہیں کہ حضرت مولا کائنات کی جو عظمت ہے، جو شان ہے، جو مقام ہے، اس کو تو نبی علیہ السلام نے بیان کیا، اللہ نے بیان کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ کئی فیصلے ایسے ہیں کہ فاروق اعظم جیسے عظیم المرتبت انسان جو 22 لاکھ مربع کلو میل سے زیادہ علاقے کے حکمران ہیں، جن کے ایک اشارہ آبرو پر ادھر سے ادھر کائنات ہو سکتی ہے، اتنے بڑے آدمی، وہ یہ کہتے ہیں لولا علی لالا کا عمر، کہ اس باب میں علی آج موجود نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضرت مولا کائنات کے فیصلے ہیں،
اور جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ مولا کائنات تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو حق قرار دیا، الحق حیث دار علی، جہاں علی ہوگا حق وہاں ہوگا۔ میں آپ سارے کائنات کے لوگ یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں حق پر چلا، حق یہ کہتا ہے کہ میں علی کے پیچھے چلوں۔ اس لیے مولا کائنات جب بھی فیصلہ فرماتے تو آپ کے فیصلے میں جو قاضی کی حیثیت سے آپ فرماتے اس میں ہمیں کوئی کسی قسم کی خطا نظر نہیں آتی، کیونکہ آپ فیصلہ قرآن سے کرتے۔ میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، ہو سکتا ہے قاری صاحب کہیں کہ اس کی سند صحیح نہیں ہے، میں سند کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، میں صرف یہ بتانے کے لیے کہ اس زمانے میں جیسے آج کل میٹرنٹی ہوم ہوتے ہیں، خواتین کی بچوں کی پیدائش کے حوالے سے ہاسپٹل موجود ہیں خواتین کے الگ، تو اس زمانے میں دائیوں کے سینٹر ہوتے تھے مضافات مدینہ میں، تو ایک دائی کے گھر میں دو عورتوں کے ہاں بیک وقت بچے کی ولادت ہوئی، تھوڑی فرق سے، تو ایک کے ہاں بچی پیدا ہوتی ہے، ایک کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، تو وہ دائی اتفاق سے باہر کسی کام سے جاتی ہے، تو جس کے ہاں بچی کی ولادت ہوتی ہے اس کو ہوش جلدی آ جاتا ہے، وہ جلدی جلدی اٹھ کے اپنی بچی لڑکے والی جگہ پر رکھ کر اور لڑکا اپنے پاس رکھ لیتی ہے جو بچہ ہوتا ہے، تو جب یہ والی بیدار ہوتی ہے جس کا بیٹا ہے تو فطرتی طور پر وہ اپنے بچے کی طرف لپکتی ہے، جب لپکتی ہے تو وہ کہتی ہے یہ تو بیٹا میرا ہے تیرا نہیں ہے۔ اب کوئی گواہ موجود نہیں ہے، دائی بھی گئی ہوئی تھی، وہ آئی، اس نے بھی وہی منظر دیکھا کہ لڑکا یہاں ہے لڑکی یہاں ہے، تو اس نے بھی وہی بات کرنی تھی، اس نے کہا میں نے دیکھا تو نہیں، لیکن کیا ہوا کہ جب یہ معاملہ عدالت تک پہنچا تو کوئی گواہ موجود نہیں ہے، قسمیں کھائی جا رہی ہیں، تو لوگوں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم میں علی موجود ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس جب یہ معاملہ پہنچا تو مولا کائنات علی المرتضیٰ نے، اور یاد رہے کہ جب میں مولا کہتا ہوں علی کو تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ تو یہ حضور کی واضح حدیث ہے، اس لیے میں علی کو مولا کہتا ہوں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے پہلی مرتبہ جب یہ کہا کہ میں اب حضرت کے بجائے مولا کہوں گا تو ان کے ہم مسلک لوگوں نے ان پر اعتراض کیا، لیکن بعد میں اب تو سارے لوگ کہنے لگ گئے ہیں حرج کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس وقت مولا کائنات کے پاس جب یہ کیس گیا تو آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ابھی حل کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ان دونوں کو کمرے میں لے جاؤ، ایک محترم خاتون ساتھ چلی جائیں، وہ ان کا دودھ نکالیں اور بالکل برابر دودھ ہو برتن میں، جتنا اس برتن میں ہے اتنا اس میں ہو، بالکل برابر، پھر ان کا وزن کریں۔ تو جب وزن کیا گیا تو برابر دودھ کا وزن جو لڑکے والے کی طرف کا دودھ تھا وہ زیادہ نکلا، تو آپ نے فیصلہ فرما دیا کہ بیٹا اس کا ہے۔ تو لوگوں نے بعد میں پوچھا آپ نے فیصلہ کیسے کیا؟ آپ نے فرمایا علی فیصلہ ادھر ادھر سے تھوڑی کرتا ہے، وہ تو قرآن سے کرتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین۔ جب وراثت کے باب میں لڑکے کے دو حصے ہیں تو اسی طریقے سے حضرت مولا کائنات نے کہا اللہ نے جو اس کا رزق رکھا ہے وہ بھی ڈبل رکھا ہے، اس میں طاقت اور قوت زیادہ ہے۔ یہ مولا کائنات کے فیصلے، اور صرف یہی نہیں، درجنوں بھر فیصلے آپ کو مل جائیں گے حضرت مولا کائنات میں کہ جس میں آپ جو ہے وہ فیصلہ فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تحسین فرما رہے ہیں، حضرت ابوبکر تحسین کر رہے ہیں، حضرت عمر کر رہے ہیں۔ اور پھر اس گھرانے کی بات کیا ہے، میں مفتی ابو محمد صاحب کی بات کو یہاں دہراؤں گا، چونکہ میں نے میری کم علمی کہیں، کم فہمی کہیں، میں اس کتاب تک نہیں پہنچ سکا یا میں اس کو مطالعے میں نہیں لا سکا یا میری اس روایت تک رسائی نہیں ہے، صرف ایک مجھے اجازت دیجیے گا یہ بات میں کرنے لگا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس دن ہمارے وہاں چینل پہ یہ بات کی، سارے علماء بیٹھے ہوئے تھے، کہ یہ گھرانہ اتنا عظیم گھرانہ ہے حضرت مولا کائنات کا کہ ان کے بیٹے ہیں حضرت امام حسن، اور ان کو اس لیے ابو الحسن بھی کہا جاتا ہے اور ابو تراب بھی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت مفتی ابو محمد صاحب یہ کہنے لگے کہ حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت حسن کو دو غلام دیے، ایک فوت ہو گیا، ایک اپنے علاقے چلا گیا، تو خود لکڑیاں اٹھا کے لا رہے ہیں۔ حضرت عثمان راستے میں ملے، کہا غلام کہاں چلے گئے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ معاملہ ہو گیا، کہا آپ پھر بھی لکڑیاں لا رہے ہیں، آپ کا یہ غلام عثمان تو حاضر ہے۔ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، مفتی ابو محمد صاحب کی بیان کردہ روایت کو میں نے بیان کیا ہے۔ اور چلتے چلتے یہ بات عرض کر دوں، علی کو نبی علیہ السلام نے ابو تراب کہا ہے۔ آج ہم سب انسان ہیں اور انسانوں کی تکریم اللہ نے بیان کی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، بنی آدم جو ہے وہ مٹی سے بنے، اللہ نے ان کو عزت کے مقام پر فائز کیا، یہاں تک کہ حضرت آدم کے لیے فرشتوں کو کہا کہ ان کو سجدہ کرو۔ اتنی عظمتوں پر جو انسان پہنچے ہیں تو وہ سارے مٹی کے بنے ہوئے۔ علی کو رسول اللہ نے کہا ابو تراب۔ تو تکریم انسانیت تب مکمل ہوگی جب تکریم علی المرتضیٰ ہوگی۔ بھائی سبحان اللہ، اس میں فصاحت بھی ہے
اور اس میں محبت بھی جوش مارتی ہوئی ہے اور ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے عقیدت کا. اب میں نے علامہ کمیل مہدوی کی طرف بھی جانا ہے اور ان سے بھی آج میں نے علم حضرت مولا کائنات کے حوالے سے سننا ہے. چاہت ہے میری کہ آپ کے علوم کے ابواب کو سمجھا جائے. ایک مختصر سا وقفہ لوں گا, لوٹ کر آؤں گا. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے. عرفان رمضان عرفان حضرت بو علی کلندر فرما رہے ہیں, علی امام منست و منم غلام علی. حضرت میرے پیشوا ہیں اور میں ان کا غلام ہوں. ہزار جانیں گرامی فدائے نام علی. مجھ جیسوں کی ہزار جانیں قربان فدا ایک نام علی کے اوپر. یہ مقام و مرتبہ معرفت والوں کو ملتا ہے, اور جب وہ معرفت حاصل کر لیتے ہیں تو پھر وہ حقیقی سفر کو نکل جاتے ہیں, اور اس حقیقی سفر کے پیشوا کا نام ہے علی المرتضیٰ. آپ پہ ہمارا سلام. میں علامہ تقی مہدوی صاحب سے استفادہ کروں گا, اور میں ان کی شباہت اور خوبصورتی اور ہمیشہ تعریف کرتا ہوں کہ جس انداز سے یہ گفتگو فرماتے ہیں, ان کے بھائی کی شباہت ان میں آ جایا کرتی ہے, تو میں اکثر اس حوالے سے اس کا شکار ہو جاتا ہوں. علامہ صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں آپ کی علمی حیثیت کی, دور دور تک آپ کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا, مگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے علم کے حصول کا سفر کہاں سے شروع ہوا اور پھر کہاں کہاں آپ نے اس کا اظہار فرمایا سلونی کے ذریعے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علی مرتضیٰ کی آمد تو خانہ خدا میں ہوئی تھی, لیکن خانہ خدا سے باہر نکلتے ہی دامان مصطفیٰ نصیب ہوا, اور دامان مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ لعاب رسول بھی نصیب ہوا. سبحان اللہ. اور 10 سال پیغمبر اکرم کی ہمراہی میں قبل از اعلان اسلام مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی اکرم کے ساتھ وقت گزارا. اور ویسے تو رشتے میں بھائی ہوتے تھے, چچا زاد سگے بھائی ہوتے تھے, لیکن کبھی بھی بھائیوں والی عمر محسوس نہیں کی, کیونکہ پیغمبر 30 سال بڑے تھے مولا علی المرتضیٰ سے. تو 30 سال جو بڑا ہوتا ہے وہ عام طور پر جیسے باپ بچوں کی طرح ہوتا ہے, اسی طریقے سے تھے. تو اپنے بچوں کی طرح علی مرتضیٰ کو پالا تھا, اور بہت زیادہ شفقت کیا کرتے تھے, یہاں تک کہ خود نہج البلاغہ کے اندر شاہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے ہی نبی کے پیچھے چلا کرتا تھا کہ جیسے اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ چلتا ہے. سبحان اللہ. تو عربوں کے اندر یہ مشہور کہاوت تھی کہ بالکل بیائی نہیں, اگر ماں باپ کی کاپی ہو تو اس کو اونٹ سے شباہ دی جاتی تھی کہ جیسے اس کا بچہ پیچھے چلتا ہے ویسے میں پیچھے چلا کرتا تھا. اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جیسے چڑیا دانہ دیتی ہے اپنی اولاد کو, اسی طریقے سے نبی مجھے دانہ دیا کرتے تھے اور مجھے اپنا لعاب دیا کرتے تھے. اور پھر جب اعلان اسلام فرما لیا تو اس وقت حضور سرور کائنات نے یہ تو کہا کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا, محمد رسول اللہ کہے گا, وہ دائرہ اسلام میں آ جائے گا. دعوت ذوالعشیرہ ہوئی, وہاں پر خاندان والوں میں سے کسی نے بھی ہاتھ بلند نہیں کیا نصرت کے لیے. اگر ہاتھ اٹھا تو علی ابن ابی طالب کا ہاتھ اٹھا, اور اسی وقت فرما دیا کہ آپ میرے وصی بھی ہیں, آپ میرے وزیر بھی ہیں, آپ میرے ناصر و مددگار بھی ہیں. تو 10 برس کی عمر سے ہی حضور سرور کائنات کے ساتھ ساتھ تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ کتنا علم ملا ہوگا پیغمبر اکرم سے ان کو. اتنی قربت کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی جتنی قربت حضرت علی مرتضیٰ کو ہوئی. اور اس کے بعد پھر مدینہ کے واقعات ہیں, اور پھر پیغمبر اکرم جو علم کے بارے میں آپ نے کہا کہ فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها من اراد العلم فلیأت الباب, کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کے دروازے ہیں. اب جو شہر علم تک آنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ دروازے تک آئے. سبحان اللہ. یہ بھی تاکید فرما دی کہ دروازے ہی سے ہو کر آنا ہے, دروازے ہی سے ہو کر جانا ہے. پھر مولا متقیان کے بارے میں یہ بھی فرمائے پیغمبر اکرم نے کہ اقضاکم علی, تم میں بہترین فیصلہ سنانے والے علی ابن ابی طالب. اور صحابہ کرام بھی یہ کہا کرتے تھے کہ اقضانا علی, ہمیں بہترین فیصلہ کرنے والے علی ابن ابی طالب ہیں. کئی سارے مقامات آئے کہ جس میں خلفائے راشدین کے دور میں انہوں نے فیصلے فرمائے اور خلفاء نے قبول کیے, صحابہ کرام نے ان سے سوالات کیے اور انہوں نے مشورہ دیا تو اس کو قبول کیا گیا. اور جناب عمر کے تقریباً بعض روایات کے مطابق 72 مقامات پر, بعض کے مطابق 70 مقامات پر یہ جملے آتے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر, اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. تو کئی مرتبہ خلیفہ ثانی کے زمانے میں, کئی مرتبہ خلیفہ ثالث کے زمانے میں. اور ایک اور جملہ ہے کہ جو انہوں نے اپنی خلافت کے زمانے میں منبر کوفہ پر کہا تھا. اچھا, وہ بیان فرمائے. وہ یہ تھا کہ واللہ لو سنیت لی الوسادہ ثم اجلست علیہا لحکمت بین اہل التورات بتورات وبین اہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل الفرقان بفرقانہم حتی ینادی کل کتاب بان علیا حکم فیا بحکم اللہ. کہ خدا کی قسم اگر میرے لیے مسجد کو بچھا دیا جائے اور مجھے اس کے اوپر بٹھا دیا جائے تو تورات والے اگر اپنی تورات سے سوال کریں گے, اللہ اکبر, تو میں تورات سے انہیں جواب دوں گا.
اگر اہل انجیل انجیل سے سوال کریں گے میں انجیل سے جواب دوں گا، اگر اہل قرآن قرآن سے سوال کریں گے میں انہیں قرآن سے جواب دوں گا، اور ایسا جواب دوں گا کہ یہ کتابیں پکار اٹھیں گی کہ جو علی نے فیصلہ کیا ہے وہی اللہ کا فیصلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کئی مرتبہ آتے تھے نصارہ اور یہود بھی آئے ہیں ان کی خدمت میں اور سوالات کیے ہیں۔ ایک مسئلہ ایسا تھا کہ جو اہل تورات ہی کی طرف سے آیا، اچھا، اور ایک یہودی داخل ہوا، اس نے کہا کہ یہ مسلمانوں بتاؤ کہ تمہاری کتاب میں تو اصحاب کہف کے واقعے میں لکھا ہوا ہے کہ اصحاب کہف غار میں 309 سال رہے، لیکن ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ 300 سال رہے۔ تو تمہاری کتاب بعد کی کتاب ہے، ہماری کتاب قدیمی کتاب ہے، اس لیے ہم اپنی کتاب کو مانتے، تمہاری کتاب میں نعوذ باللہ تحریف ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری کتاب رسول صادق کی کتاب ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہماری کتاب میں غلط ہے، تمہاری کتاب میں تحریف ہوئی ہے، تمہاری کتاب غلط ہے۔ اچھا، اب ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ ہماری کتاب صحیح ہے، تمہاری غلط ہے، اور تمہاری غلط ہے، ہماری صحیح۔ اتنے میں مولا متقیان تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ جو تورات میں لکھا ہے وہ بھی صحیح لکھا ہے، اللہ اکبر، اور جو قرآن میں لکھا ہے وہ بھی صحیح لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس وقت کے لیے بہت عجوبہ چیز تھی، لیکن آج شاید ہمارے بچوں کو آسانی سے یہ معلوم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ جو تورات میں لکھا ہوا ہے 300 سال وہ انگلش کیلنڈر کے حساب سے، اچھا، اور جو قرآن میں 309 سال لکھا ہوا ہے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے۔ واہ واہ۔ اور کہا کہ ہر انگلش کیلنڈر کے اندر، یعنی اس زمانے کی جو اگر اصطلاح استعمال کی جائے، شمسی سالوں کے اندر اور قمری سالوں کے اندر جو فرق آتا ہے وہ 12 دنوں کا آتا ہے ہر سال، اور یہ جب سال بڑھتے بڑھتے 100 سال تک پہنچ جاتے ہیں تو فرق بن جاتا ہے، جو انگلش کیلنڈر کے 100 سال ہوتے ہیں وہ اسلامی کیلنڈر کے 103 سال کے برابر بنتے ہیں۔ تو جب 100 سال 103 سال کے برابر ہے تو 300 سال 309 سال کے برابر۔ کیا بات ہے۔ اس وقت یہودی کی زبان سے جملہ جاری ہوا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اسلام حق مذہب ہے اور جو آپ نے حکم فرمایا ہے وہی بالکل سچا حکم ہے۔ کیا بات۔ تو بے شمار واقعات ہیں کہ جو ان کے علم کے بارے میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ پھر یہ فرمایا کرتے تھے سلونی قبل ان تفقدونی، جی، مجھ سے سوال کرو کہ قبل اس کے کہ تم مجھے کھو بیٹھو۔ اس میں کیا راز ہے؟ اور عجیب بات یہ، بعض ہمارے غیر مسلم دانشوروں نے بھی لکھا ہے کہ کاش ہم اس زمانے میں ہوتے۔ تو ایسے ایسے سوالات ہمارے ذہن میں تھے کہ ہم کرتے اور اس کے جواب لیتے۔ لیکن علی مرتضیٰ سوال کرنے والے کون تھے؟ کہتے تھے کہ ہمارے سر کے بال بتائیے کتنے ہیں۔ اللہ، آپ کو معلوم ہے تو بتائیے سر کے بال کتنے ہمارے۔ تو مولانا نے اس کا بھی جواب بڑا خوبصورت دیا کہ اگر میں نے بتا بھی دیا تو ویریفائی کیسے کرے گا جو میں نے بتایا وہی ٹھیک بتایا۔ تو ایسے ایسے عجیب و غریب سوالات کرنے والے لوگ بھی موجود تھے، اور جو علم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے انہوں نے علم بھی حاصل کیا، بھرپور طریقے سے حضرت علی مرتضیٰ نے وہ علم کی خیرات تقسیم کی۔ صاحب کتنی پیاری گفتگو ہے، علم کے ابواب کو، قضاوت کو، شجاعت کو، ہم نے جس انداز سے، جس زاویے سے آپ کی شخصیت کو دیکھا، کمال پایا۔ ایک اور انداز ہے فصاحت اور بلاغت۔ ایک خطیب چاہتا ہے کہ اس کے جملے اچھے ہوں، وہ چاہتا ہے کہ اس کے خطبوں میں دم ہو، لوگ سنیں، اس کا اثر لیں۔ فصاحت اور بلاغت میں آپ کا کیا مقام ہے؟ دیکھیں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقضاہم علی فرمایا، تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ عدل اور فیصلہ یہ حساس ترین معاملہ ہوتا ہے۔ صحیح کتب صحاح کی حدیث ہے کہ من ولی القضاء فقد ذبح بغیر سکین، یعنی عام افراد کے بارے میں فرمایا کہ جس کو قضاء کا عہدہ سپرد کیا جائے اس کو بغیر چھری کے گویا ذبح کر دیا گیا۔ انتہائی سینسٹیو ایشو ہوتا ہے، بہت حساس ہوتا ہے۔ اس حساسیت کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس میں صرف نماز، روزہ، تسبیح وغیرہ کا معاملہ نہیں ہوتا، حقوق العباد مستقل طور پر اس سے متعلق ہوتے ہیں۔ کروڑوں، لاکھوں، اربوں روپے آپ کے قلم کی ججمنٹ سے ادھر سے ادھر منتقل ہو رہے ہیں، اور آپ کی ججمنٹ سے لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ حدود و تعزیرات کا فیصلہ کرو گے تو ظاہر ہے کہ موت بھی آئے گی۔ تو جب لوگوں کی اموال کے، لوگوں کی زندگیوں کے، لوگوں کے معاملات کے، پبلک ڈیلنگ کے، یہ سارے کے سارے فیصلے، حلال و حرام کے فیصلے ہو رہے ہو، تو بتائیے کتنا حساس معاملہ ہوگا۔ اس حساس ترین عہدے پر بھی سب سے زیادہ ٹاپ آف دا لسٹ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو قرار دیا تو وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ آج تک 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، کوئی خطیب جمعہ اپنے جمعے کا خطبہ اس وقت تک اپنے طور پہ کامل نہیں سمجھتا جب تک اقضاہم علی کا فیصلہ اور یہ بام کے دوہل اعلان نہ سنا دے۔ پھر یہ اعلان بھی اعلان نبوت ہے۔ آپ نے کہا ان کا علم، اور آپ نے ساتھ میں ایک بات یہ کہی فصاحت و بلاغت۔ دیکھیں میں دو باتیں عرض کرتا ہوں کہ میں پہلے جیسا کہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر ہم صرف مستند حدیثوں پر بھی رہیں، شیخ نے جیسا کہ ذکر کیا انا مدینۃ العلم علی بابوہا، معنی کے اعتبار سے درست ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم، وہ تو میں نے جیسے کہ پہلے کہا ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کا تذکرہ کیا، قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، اور حضرت علی اور اہل بیت ان حضرات کو فرمایا کہ میں چھوڑے جا رہا ہوں، رجال اللہ اور کتاب اللہ۔ یعنی
اور پھر اگرچہ وہ قربت کا الفاظ ذکر کیا کہ 10 سال کی عمر سے آپ کو یہ اور صحبت پھر جیسا حاصل کہ پرندے کے بارے میں فرمایا کہ جیسے پرندہ اپنے بچے کو چوگ دیتا ہے، اگرچہ ان لفظوں کے اعتبار سے ہمارے ہاں یہ حدیث ثابت نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ معنی کے اعتبار سے 100% درست بھی ہے۔ اور آپ کو ایک بات عجیب بتاؤں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ علم کیسے آیا، اس کا نسخہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، یہ جو علم ان کے پاس آیا یہ قربت رسول کا نتیجہ تھا۔ اور وہ کیسے قربت رسول؟ ایک جب ہم بولتے ہیں نا قربت رسول، تو یہ نہیں کہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، وہ تو ہر خادم رہنا ہی چاہتا ہے نا، وہ جیسا کہ آپ نے کہا 10 سال سے رہ رہے، ٹھیک جناب ہے، انس کو یہ شرف حاصل ہوا۔ جی بالکل، وہ تو ہر خادم، ہر عاشق، ہر غلام، ہر نوکر رسول چاہتا ہے میں رہوں، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں، لحمو کا لحمی، دمو کا دمی۔ اچھا، پھر صرف حضرت علی نہیں، پورے خانوادے کو دیکھیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں کیا، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ ناشزۃ منی، میرا لخت جگر، میرے جگر کا ٹکڑا، ترمذی کے اندر حدیث موجود۔ حضرت حسنین کے بارے میں کیا کہا، حسین منی و انا من الحسین، اور پھر کیا فرمایا، یہ دونوں مجھ سے ہیں، اور حضرت حسنین کے بارے میں فرمایا ابنی ھذا سید، یہ فرمایا نا حضرت حسن کے بارے میں۔ اب آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے، وہ نہیں جدا کرنا چاہ رہے ان کو، یعنی غلام تو قربت چاہتے ہیں لیکن نبی بھی قربت چاہتا ہے، اور نبی اس طرح کی قربت چاہتے ہیں کہ ان کو جدا نہیں کرنا چاہتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کو اپنا خون، ان کے ہڈی، ان کے جسم، اور ان کو اپنے ساتھ۔ پھر حضرت حسن، حضرت حسین کے بارے میں یہ، فاطمہ کے بارے میں یہ۔ تو میں یہ عام طور پہ کہا کرتا ہوں، ساری دنیا کے تمام اولیاء، تمام صحابہ کرام، تمام بزرگان دین، تمام کے تمام اسلاف، ہر چھوٹا ہو یا بڑا، عوام ہو یا خواص مسلمان، قربت رسول چاہتے ہیں نا۔ تو اگر آپ کو عقیدت رسول چاہیے، محبت رسول چاہیے، عشق رسول چاہیے، اور اس سے بڑھ کر آخری درجہ یہ قربت رسول چاہیے، تو دروازہ یہ ہے، اس دروازے سے جائیں تو حضرت آپ کو قربت رسول مل جائے گی۔ جب اس قدر قربت ہے تو علم بھی منتقل ہونا ہے، اور پھر فصاحت و بلاغت۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا، ایک صحابی نے ایک خاتون، بلکہ خاتون بڑھیا نے آ کر کے ایک میراث کا مسئلہ پوچھا۔ اچھا، جب وہ میراث کا مسئلہ پوچھا تو وہ ہمارے ہاں بھی اصطلاح چلتی ہے، قاری صاحب بھی جانتے ہیں، مناسخہ۔ مناسخہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے باپ کا انتقال ہوا، 4 بچے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، تو لذکر مثل الحظ الانثیین، اولاد کی موجودگی میں 8واں حصہ ملتا ہے زوجہ کو، بیوہ کو۔ آسان مسئلہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مناسخہ، وہ کیا، کئی پشت پہلے سے وراثت تقسیم نہیں ہوئی، تو پوتے پڑ پوتے، لکڑ دادا پر دادا، اب وہاں سے ساری شاخیں، برانچیں، نسب سارے دیکھنے پڑتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں وراثت کے باب میں مناسخہ کا مسئلہ۔ دوسرے صحابہ کرام نے اس مسئلے کو حل کرنے میں 3 دن لگائے ہیں، اور حضرت علی نے جو ٹائم لیا ہے وہ کیا، گھوڑے پر پیر رکھ کر کے جتنی دیر میں ٹانگ مبارک اٹھا کر کے بیٹھے، زین کو پکڑا، اسی دوران میں فرما دیا بڑھیا کو، اماں تیرے کو یہ حصہ ملے گا۔ بھائی کیا بات ہے، خوبصورت۔ اور وہ بڑھیا کہتی ہے، میں سوچا یہ تو جاتے جاتے انہوں نے کہہ دیا، پتہ نہیں یہ تو تحقیق یا کیسے۔ فرماتی ہیں کہ میں گئی اور میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جیسے بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام 2 3 دن لگائے، آخر میں نتیجہ وہی تھا جو حضرت علی نے چند سیکنڈوں کے اندر فرمایا تھا۔ سبحان اللہ، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قضاء، اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا علم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ قربت اور یہ محبت اور ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کی مثالیں اور تشبیہ اور قرآن، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ سب معاملات تو فرمائے۔ لیکن میں ایک اور بات بھی ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تو ہے محبت کا معاملہ، قربت کا معاملہ۔ ترمذی کے اندر حدیث ہے، بخار سے تازہ اٹھے تھے، اور کھجوریں اس زمانے میں حجاز کے اندر لوگ محفوظ رکھنے کے لیے دیوار سے لٹکا دیا کرتے تھے، کھجوروں کے خوشے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تازہ بخار سے اٹھے تو اٹھ کر کے وہ کھجور اٹھانے لگے، کھجور کھانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیماری حرارت اور برودت کا بھی کتنا خیال رکھا، فرمایا مہ یا علی فإنک ناقح، علی ذرا سا صبر کر لو، تم بخار سے تازہ اٹھے ہو، تازہ تم اٹھے ہو۔ خیبر میں لعاب دہن دے رہے ہیں، آنکھوں کا علاج اپنے لعاب سے فرما رہے، یہاں پر بیماری کو برداشت نہیں کر رہے۔ میں سوچتا ہوں روئے زمین کا وہ کتنا بڑا بدبخت ہوگا جس نے حضرت علی کو شہید کیا ہوگا۔ لہٰذا اگر قربت رسول چاہیے، حضرت علی کے دروازے پر آؤ۔ دشمنی کی اگر انتہا ہے تو اس کا نتیجہ، اور منافقت کا نتیجہ، بے ایمانی کا نتیجہ بھی یہ کہ اگر تم حضرت علی سے بغض، بس بستہ کھڑے میں آپ کی اس گفتگو کے بعد صرف اگر رہ جاتی کوئی کسر تو عشق کا اظہار ہو۔ عرفان رمضان، عرفان مست ولائے حیدرم
دم ہمادم علی علی، ہر دو جہاز دل برم، دم ہمادم علی علی۔ یہ ایک ایسے عظیم آدمی کا قول بھی ہے، فرمان بھی ہے کہ جس سے محبت بھی انتہائی ہے، شاہ شمس تبریز، جن کی خدمات ہیں۔ اور آج ہم نے اختتام والی لمحات میں بھی چاہا ہے کہ فضائل اور مناقب ہی کا ذکر ہو۔ آج الحمدللہ رب العالمین وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں نا کہ حضرت علی کا یوم آیا ہے تو اختلافات کی بات ہوگی، آج ہم نے ان کا قصہ تمام کیا ہے کہ نہیں، یہ کانٹروورشل شخصیات نہیں ہیں، یہ محبت کے لائق شخصیات۔ اور آپ نے دیکھا علماء کرام نے اس میں میرا ساتھ دیا، ہم نے فضائل اور مناقب اور سیرت پہ گفتگو کی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آخری منٹ ہیں تو قاری صاحب آپ سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ آپ کی شخصیت کا ایک انتہائی نمایاں بس پہلو، پھر آخری شہادت کا دن ہے تو پھر میں وہی آخری بات کروں گا انشاءاللہ۔ عنایت فرما دیجیے۔ یہ جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو صفت تھی نا کہ صحابہ کرام میں اقضاء کہلاتے تھے، یہ آپ نے اپنے زندگی کے آخری لمحے میں بھی اس صفت کو نہیں کھویا، سبحان اللہ۔ اسے برقرار رکھا۔ چنانچہ جب ضربت ہوئی وہ ہوئی 19 رمضان کو، یہ بیچ میں جو 21 تک گیپ آیا، آپ نے اپنے بیٹوں کو اور دیگر محبین کو سب کو یہ وصیت کی کہ میں اگر زندہ رہا تو میں خود اپنے قاتل سے حساب لے لوں گا، بدلہ لے لوں گا، اور اگر میں دنیا سے چلا گیا تو پھر تم خبردار اس کا مصلح نہیں کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلح کرنے سے منع فرمایا، یعنی آخر وقت میں بھی یہ ہے کہ میری وجود یا میری ذات سے ایسا کوئی عمل سرزد نہ ہو جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے منافی۔ کیا خوبصورت بات۔ وہاں بھی آپ نے اس چیز کو مد نظر رکھا اور فرمایا اور اس کو تلوار سے مارنا جس طرح اس نے مجھ پہ وار کیا، اور ایک ہی ضرب مارنا، یعنی تلوار بھی ایسی تیز رکھنا جیسے عموماً ذبح کے وقت اللہ کے رسول کے احکامات ہیں کہ جانور کو اذیت نہ دو، تکلیف نہ دو، تو آپ نے اس چیز کو مد نظر رکھا کہ ایک ہی ضرب سے اس کا سر قلم کر دینا تاکہ اس کو تکلیف کم سے کم ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب ایک پہلو ہے، ایک ایسا جملہ جو میں سنتا ہوں پڑھتا ہوں تو مجھے یقین نہیں آتا، یقیناً یہ تو حق تھا نا کہ ظالم ہے، یہ شقی ترین آدمی ہے امت کا، اسی کو آپ شربت پلا رہے ہیں، یہ کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ طریقہ وہی ہے کہ جو حضور سرور کائنات کا تھا، جس طریقے سے وہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے مصداق تھے، تو وہی رحمت جھلکتی تھی مولا علی المرتضیٰ کے اندر۔ تو عامر بن عبدود کے بھی جب سینے پر سوار ہوئے تھے تو کل کفر تھا، لیکن اس کے باوجود جب اس نے تھوک دیا تو مولا علی اس کے سینے سے اتر گئے، اور دوبارہ سے جنگ ہوئی اور پھر اس کا سر تن سے جدا کیا، اور کسی نے سوال کیا کہ آپ اس وقت کیوں اتر گئے تھے؟ تو کہا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ علی نے اپنے غصے کی وجہ سے اسے واصل جہنم کیا ہے، علی کو اپنا غصہ نہیں ہے، اپنا غصہ تو معاف کر دیتے ہیں، جس طریقے سے اس موقع پر معاف کیا، اسی طریقے سے جب قاتل ابن ملجم آیا تو اس موقع پر بھی اپنا غصہ نہیں ہے، لیکن چونکہ اس نے بات کی ہے خلیفۃ المسلمین کے اوپر، امیر المومنین کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر یہ بات آ گئی ہے، اسلام کے اوپر یہ بات آ گئی ہے، اور وہاں پر بھی کتنا خوبصورت جملہ یہ ہے کہ ایک ہی ضربت مارنا۔ ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بادشاہوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے قتل کیا ہوتا ہے تو پورے خاندان اجاڑ دیے جاتے ہیں، وہ نہیں ملتا اس کے بھائی کو مار دیا جاتا ہے، اس کی اولاد کو مار دیا جاتا ہے، لیکن یہ مولا علی المرتضیٰ نے کام نہیں کیا۔ اور جس طریقے سے قاری صاحب نے بیان کیا کہ وقت آخر بھی ان کے اندر یہ صفت موجود تھی کہ وہ بہترین فیصلہ کرنے والے تھے، سبحان اللہ، جبکہ ضربت لگ چکی ہے، فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی۔ تو جس وسیع کے اندر یہ صفت ہو کہ وہ وقت آخر بھی نسیان کا شکار نہیں ہوتا، اس نبی کی کیا حالت ہوگی، اس نبی کی کیفیت کیا ہوگی۔ اور حضرت علی مرتضیٰ کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ حضرت ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ نزلت فی علی ابن ابی طالب اکثر من 300 آیت، علی ابن ابی طالب کی شان میں 300 سے زیادہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، سبحان اللہ، اور ان 300 میں سے 210 آیتیں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حاکم حسکانی، تقریباً 900 سال پہلے کے عالم دین، انہوں نے کتاب لکھی ہے باقاعدہ شواہد التنزیل کے نام سے، اور اس کتاب کے اندر ان 210 آیتوں کو جمع کیا ہے کہ جو پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی کے لیے ایک آیت اتر جائے تو وہی اس کے لیے مائع افتخار ہوتا ہے، جس کی شان میں آیتوں پر آیتیں اتری ہوں، اس کا کیا کہنا ہوگا۔ اور آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آیت اترتی کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ جب روزہ رکھتے ہیں تو آیت اترتی ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، آپ خود بھوکے رہتے ہیں لیکن اللہ کی محبت میں یتیم، مسکین اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو قرآن کی بے شمار آیتیں ایسی ہیں کہ جو حضرت علی مرتضیٰ کی شان میں نازل ہوئی۔
کیا کمال آپ نے پایا ہے. آج اتنی پیاری گفتگو ہوئی ہے الحمدللہ رب العالمین, اور اس میں خاص تعاون ہے علماء کرام کا, اور قاری صاحب کا بڑا تعاون ہے. قاری صاحب نے آج کہا ہے کہ آج دیگر لوگ بولیں, میں چاہتا ہوں, اور اس میں قاری صاحب نے حصہ بھی بڑا کمال ڈالا ہے کنٹریبیوشن میں, روایات میں. میں مفتی محمد زبیر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لے کر آئے اور آپ نے خوبصورتی سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سیرت کے اوپر ہماری توجہ دلائی, اور آپ ہمیشہ ایک زندہ پیغام دیتے ہیں. آج بھی آپ نے ایک زندہ پیغام دیا ہے. اور جہاں تک علامہ صاحب نے گفتگو فرمائی بہت ہی خوبصورت. میں اختتام میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. شہادت کے درجے پہ فائز ہونے کے بعد آپ نے فرمایا فزت ورب الکعبہ. اس مقام کو, اس مرتبے کو سمجھنے کی کوشش کریں. آج بھی ہمیں اپنی طرف بلاتی ہے, اور آج کے بھی مسائل ہم سے کہتے ہیں کہ مکتبہ میں کہیں رانائی افکار بھی ہے, خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے, بڑھ کے خیبر سے ہے مارکائے دین و وطن, اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے. عرفان رمضان عرفان